السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ناول رحال بائی سید خضر کا ایپیسوڈ 1 کا پارٹ 4 پڑھنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 10 منٹ پہلے گیلے بالوں سے ٹپکتے پانی کو تولیے سے پوچھتے وہ باتھ روم سے باہر آیا۔ سب سے پہلے نظر راک پہ رکھی گھڑی پہ پڑی۔ وہاں پہلے سے ہی 12 کا ہنسا پار ہو چکا تھا۔ یکدم اس کے کام کرنے میں برق رفتاری آ گئی۔ اس نے بالوں کو سکھایا، البتہ وہ نم ہو کے ماتھے پہ گر گئے۔ سفید شرٹ کو سیاہ پینٹ میں ٹیکن کرتے اس نے بستر پہ رکھی بو ٹائی اٹھائی، البتہ کالر کے گرد اس کو پہننے کے بجائے اس نے ٹائی کو دونوں کندھوں سے گزارتے بس یوں ہی رکھ دیا۔ شرٹ کے 2-3 بٹن کھلے رکھے تھے۔ وہ شیشے کے نزدیک آیا، ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا، پھر بالوں کو برش کرتے سیٹ کرنے کی کوشش کی، البتہ وہ چند لمحے بعد بے حد ملائم ہونے کی وجہ سے واپس بکھر سے گئے۔ پرفیوم کی بوتل کھولتے اس نے 1-2 بار اس کو چھڑکا۔ اس نے شرٹ پہ آئی 1-2 لکیروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، پھر کالر کو درست کیا۔ کف کے بٹن کو بند کرنے کے بجائے اس نے انہیں کوہنیوں سے ذرا نیچے تک طے کر لیا۔ بالوں کو ایک ہاتھ پھیر کے واپس سیٹ کرنے کی کوشش کی، مگر پھر ہار مانتے ہوئے وہ دروازے کے پاس رکھے جوتوں کی طرح بڑھا۔ جرابے جوتے سب 1 منٹ میں پہنے۔ سائڈ ٹیبل پہ آ کر اس نے اپنا فون اور ایئر پوڈز اٹھائے، ساتھ رکھی چوئنگم کے ڈبے کو منہ کے سامنے رکھ کے کھولا تو اندر سے ایک سفید چوئنگم اس کے زبان پہ ٹھہر گئی۔ اب اس نے ایک اور بار گھڑی کو دیکھا، 12:10۔ وہ دروازے کی طرف لمبے لمبے قدم لیتے بڑھا۔ دروازے پہ پن کوڈ ڈالا تو وہ اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ باہر نکل کے جلدی میں اسے بند کر رہا تھا کہ سامنے سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے سیاہ لباس میں کھڑی شنن تھی، ایک نئی رات، ایک نئی ٹینڈر ڈیٹ کے ساتھ۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ آنکھیں گھمائے بغیر وہاں سے نکل جائے، پھر وہ بدک مسکرائے اور گڈ نائٹ کہتے ہوئے دوسری طرف بڑھ گیا۔ ساتھ ساتھ وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا رہا تھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جو ایک رات خوش ہوتی تھی، اور اگلی رات جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا تو اس کو شنین کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ بہت سالوں پہلے جب وہ اس کے رونے کی آوازیں سنتا تو خیریت ضرور لے لیتا تھا، مگر وقت کے ساتھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے کبھی کوئی پرماننٹ نہیں چاہیے تھا اپنی زندگی میں۔ وہ ہر کسی کو چھوڑ سکتی تھی، مگر اگر کوئی اس کو پہلے چھوڑ دے یا اس سے پہلے موو آن کر جائے تو وہ ایک محاذ کھڑا کر دے گی۔ مرکزی دروازے کو پار کرتے وہ باہر آیا تو اسے معلوم ہوا کہ واقعی جمعے کی شب کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے بنی روڈ پہ اسٹریٹ فوڈ کے گرد بہت سے لوگ جمع تھے۔ لٹل اٹلی جو اس کے اپارٹمنٹ سے دوسری طرف کے سیدھ میں جاتی تھی سے لے کر موڈ اسٹریٹ تک ایک لمبی فوڈ اسٹریٹ تھی جہاں 24 گھنٹے رش لگا رہتا تھا۔ وہ مرکزی سیڑھیاں اترا تو سامنے فٹ پاتھ تھا۔ اس نے ٹیکسی کے لیے 2 منٹ انتظار کیا، مگر پھر اندازہ ہوا کہ اتنے رش میں کوئی بھی اپنی گاڑی پھنسانے کے لیے نہیں آئے گا۔ وہ ناگواریت سے سر ہلاتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ فٹ پاتھ کے کنارے کنارے لوگ آرام کے لیے بیٹھ گئے تھے، ایسے کہ لوگوں کا چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بچ بچا کی گلی کے کنارے تک آیا، وہاں بھی ٹیکسی کے کوئی آثار نہ تھے۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اپنے اپارٹمنٹ سے آؤٹر ہیون تک کے لیے اس کو آج پیدل کا راستہ چننا پڑے گا۔ موڈ اسٹریٹ کے زیبرا کراسنگ کو پار کرتے وہ ہیوسٹن روڈ پہ آیا۔ ہیوسٹن روڈ پہ بے شمار بڑے بڑے برانڈز کی دکانیں موجود ہوتی تھیں۔ یہاں اکثر ہفتے اور اتوار کو رش زیادہ ہوتا تھا، مگر چونکہ منہٹن رات کو بھی جاگتا تھا، اسی لیے پہلا وقت وہ بھی گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر چند سیکنڈ بعد وہاں ٹریفک جام ہو جاتا تھا۔ ہیوسٹن کی چورنگی نما سنگم کو پار کرتے دوسری طرف آیا جہاں سے سوہو کا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ یہاں چائنا ٹاؤن اور لٹل اٹلی ہوتے تھے، جہاں اکثر و بیشتر صرف ایشیائی کھانے فراہم کیے جاتے۔ البتہ ابھی وہ اسٹریٹ پہ بینر لگا ہوا تھا اور وہ بند تھا۔ وہ سوہو اسٹریٹ کے فٹ پاتھ پہ چلتے جس کے مقابل ہیوسٹن کے ڈبل روڈ کا منظر تھا
جا رہا تھا۔ اس کو اپنی جیب میں تھرتھراہٹ محسوس ہو رہی تھی جو ہر لمحہ اس کو بتا رہی تھی کہ وہ آج واقعی دے کر چکا تھا۔ اس نے نظر گھما کر بھی دیکھا مگر اسے کسی ٹیکسی کے آثار نظر نہ آئے۔ دانتوں میں دبائی چوئنگم بھی اب اپنا مزہ کھو چکی تھی۔ جوتوں کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی اور منہٹن کا مڈ نائٹ شو جو کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا کہ اس کو اپنے بازو پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، جیسے کسی نے اس کو تھپکا ہو۔ وہ چونک کے پلٹا، سوالیہ نظروں سے سامنے کھڑے دو لوگوں کو دیکھ رہا تھا جو قد میں اس سے چھوٹے تھے اور اس کو دیکھ کے چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ وہ دو لوگ جو ایک مرد اور عورت تھے، انہوں نے اس کے مخاطب ہونے پہ یکدم اپنے فون کو اپنے منہ کے نزدیک کیا۔ وہ کسی غیر ملکی زبان میں فون پہ کچھ بولنے لگے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دو لوگ کورین ہیں کیونکہ ان کی شکلیں بھی ایشین تھیں اور پھر ان کی بولی بھی کورین سے ملتی جلتی تھی۔ وہ قد میں چھوٹے تھے اور شاید کوئی کپل تھے۔ انہوں نے یکدم فون اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ ہلکا سا جھکا، پھر کان کو نزدیک کیا۔ فون پہ ایک فقرہ دہرایا جا رہا تھا۔ ہم ساؤتھ کوریا سے، کیا آپ ہماری ایک تصویر لے سکتے ہیں؟ اس نے سر پیچھے کیا۔ وہ لیٹ ہو رہا تھا، اسے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ واقعی بہت دیر ہو جائے گی۔ اس نے ایک لمحے سوچا مگر اگلے لمحے دماغ نے بولا کہ ایک تصویر لینے سے کوئی حرج نہیں ہو جاتا، اتنا وہ کر سکتا تھا۔ پھر وہ مسکرایا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں لوگ نیو یارک میں نئے نئے آئے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں کوئی بھی آئے، کوئی بھی 3 ہفتوں میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی ہی صحیح مگر سیکھ جاتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کپل یکدم کھل کے مسکرا دیا۔ انہوں نے فوراً اس کو کیمرہ کھول کے فون پکڑایا اور پھر وہ سوہو اسٹریٹ کے دیوار پہ بنے فنکی آرٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ فنکی آرٹ بلیک لائیوز میٹر کی تھیم پہ بنائی گئی تھی، جس پہ اونچے نیچے چھوٹے بڑے سے کالے لوگ بنے ہوئے تھے اور موٹے پتلے سے حروف کی خطاطی میں پروجیکٹ پک می اپ لکھا ہوا تھا۔ وہ بہت سے تیز وائبرنٹ رنگوں کے ملاپ سے بنائی گئی ایک وال پینٹنگ تھی جہاں اکثر وہ بیشتر بہت سے عوامی لوگ چھوٹا سا کانسرٹ کر لیا کرتے تھے۔ ایک اسپیکر کو قریب رکھ کے اس میں تیز آواز میں میوزک بجا کر وہ راہ چلتے لوگ کانسرٹ میں شامل ہو جاتے تھے۔ وہ فون کو ذرا نیچے کیے ان کی تصویریں لیے جا رہا تھا، ایک جیسے ہم شکل سے دو لوگ جو ایک جیسی مسکراہٹ کے ساتھ کیمرے میں دیکھ رہے تھے۔ اس نے چند تصاویر لے کے انہیں فون واپس کیا۔ انہوں نے اپنے فون پہ لینگویج ٹرانسلیٹر کھول رکھا تھا جس پہ انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سر جھکایا اور فون کے مائکرو فون کے نزدیک بولا، "You guys are adorable. Keep smiling." وہ دونوں اس کی بات سن کر کھلکھلا کر ہنس دیے۔ وہ انہیں نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھے گیا، معصوم سے دو لوگ جو اپنی اپنی کمپنی میں خوش لگتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہی پلٹ رہا تھا کہ ان کپل نے اس سے ایک سوال کیا، "یہاں کی مارکیٹ کب بند ہوتی ہے؟" ان کے سوالیہ چہرے کو دیکھتے اس نے پھر سے فون کے نزدیک آ کر کچھ کہا، تو پھر ایک لمحے بعد اس کے جملے کو ان کی مادری زبان میں تبدیل کر کے بتانے لگا، "This is New York. It never sleeps. Enjoy your night." دونوں لوگوں نے اس کی بات سنی، پھر سمجھ کر سر ہلایا اور جھک کے شکریہ ادا کیا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے پھر ان کی طرف بیٹ کرتے آگے بڑھ گیا۔ اس کا فون ہر 2 منٹ بعد تھر تھرا رہا تھا۔ منہ ببل گم کے زیر اثر چل رہا تھا اور قدم بھی تقریباً اسی رفتار میں اٹھ رہے تھے۔ سوہو کا فٹ پاتھ کراس کرتے وہ واپس ہیوسٹن کی سڑک پہ آ گیا۔ ایک طرف کو مڑتے ہوئے وہاں روڈ سائن پہ کرسٹائی اسٹریٹ لکھا تھا۔ آئزک نے نظریں چھوٹی کر کے دور دیکھا، آؤٹر ہیون۔ پیلی نیون چنگھارتی لائٹ سے لکھا ہوا بار کا نام بالکل واضح تھا۔ اس کے قدموں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ ہیوسٹن کی سڑک پار کرتے وہ فون پہ کسی کا میسج ٹائپ کر رہی تھی کہ ایک دم کان میں گونجنے والے ہارن نے اس کو بالکل بھونچکا دیا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سڑک سے گزرنے والی گاڑی میں بیٹھا شخص دونوں ہاتھ اٹھائے اسے مقامی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ سوری کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے وہ کرسٹائی اسٹریٹ کے فٹ پاتھ پہ چڑھی جہاں اکثر و بیشتر
کنسٹرکشن ورکرز کا ہجوم موجود رہتا ہے۔ رات کی اس پہر بھی ان کی گاڑیاں قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ صبح سے وہ بھی کام کو دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ چھوٹی ہیل سے وہ چلتے ہوئے ایک دروازے کے سامنے رکی۔ اس کے برابر میں سیڑھیاں تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر بورڈ پڑھا، آؤٹر ہیون۔ لڑکی نے سر واپس فون کی جانب مرکوز کیا، پھر واپس سے کچھ لکھنے لگی۔ میں پہنچ گئی ہوں، تم لوگ کہاں؟ اس نے گروپ چیٹ پہ میسج بھیجتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا سفید کراپ ٹاپ درست کیا۔ گروپ پہ اس کے دوست بول رہے تھے کہ وہ تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں، مگر راستے میں ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں پھر اندر جا رہی ہوں، فائنڈ می وین ریچڈ۔ اس نے پیغام لکھ کر بھیجا۔ فون کو کراس باڈی بیگ میں ڈال دے، لبوں پہ ایک مسکراہٹ سجائے اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ہر ایک بڑھتی سیڑھی کے ساتھ اس کے کانوں میں تیز میوزک کی آواز گونج رہی تھی۔ اطراف کی دیواروں پہ عجیب و غریب سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو گہری سرخ بتی میں اتنے واضح نہ ہو سکے۔ وہ سیڑھیوں کو پار کرتے ایک لمبی راہداری میں چلتی آئی۔ سر اٹھا کر نیون لائٹ سے لکھ کے انٹر کو پڑھا۔ پھر گہری سانس لیتے وہ اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے اس کی نظروں میں ایک ہجوم سے لبریز بڑا سا ہال آیا جہاں صرف لوگ تھے اور بے تحاشا لوگ تھے۔ ایسا لگتا تھا وہاں بیٹھنے کی جگہ بھی دستیاب نہیں، کیونکہ ہر کوئی اسے کھڑا ہوا ہی نظر آیا۔ سرخ سفید اور ہری بتیوں میں چمکتا ہوا نائٹ کلب اپنی پوری آب و تاب سے لوگوں کے لیے ایک رنگ زار سا سما بنا چکا تھا۔ بہت سے لوگ کنارے میں پلیٹ فارم پہ کھڑے ڈی جے کے نزدیک تھے۔ ہاتھ اٹھا کر وہ اس کے گانے پہ ڈانس کر رہے تھے۔ ان کے سر کے اوپر ایک ڈسکو بال تھی جس پہ پڑتی روشنی بکھر کے ہر طرف پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے نیچے فرش کو تھرتھراتے محسوس کیا، یہاں تک کہ اسے دروازے کا سہارا لینے پڑا۔ اس نے نظر گھما کر دوسری طرف دیکھا۔ وہاں ایک بار سینٹر بنا ہوا تھا جس کے سامنے لمبے لمبے صوفے رکھے ہوئے تھے جس کے اوپر لوگ لدے ہوئے تھے۔ بار کے سامنے اونچی کرسیاں تھیں جہاں اس تھوڑی جگہ بہت نظر آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ ڈرنکس اپنے دوستوں کے آنے کے بعد خریدے گی، مگر اس ارادے کو ترک کرتے وہ دیکھ بھال کے قدم اٹھاتے بار کی طرف آ گئی۔ سرخ رنگ میں نہایا ہوا ایک اوپن بار جس کے سامنے 3 مرد ایک جیسا لباس پہنے ہوئے ہاتھ کی کاریگری دکھاتے ہوئے گاہکوں کو ان کی پسندیدہ ڈرنکس سرو کر رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک دیوار تھی جو شیلف لگتی تھی اور ان میں قطار در قطار مہنگی اور سستی شرابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ قریب آئی تو اس کا منظر کچھ واضح ہوا۔ وہ کاؤنٹر کے نزدیک آ ہی رہی تھی کہ ایک دم ٹھہر گئی، بالکل ساکت۔ دائیں ہاتھ کے جانب کھڑا ایک شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا گلاس تھا جس کو وہ پوری شدت سے ہلا رہا تھا۔ چہرہ اس قدر اندھیرے میں بھی وجیحہ دکھائی دے رہا تھا۔ بکھرے بال جو شاید سیاہ تھے، داڑھی جو نئی شیو کی وجہ سے کانٹے نما بن کر کہیں سے سیاہ، کہیں سے سفید اور کہیں سے سرمئی تھی۔ البتہ اس کا چہرہ رف اینڈ ٹف سا نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور ہاتھوں کی رگیں تن کر باہر کو ابری ہوئی تھی۔ ہر حرکت کے ساتھ بال ایک طرف کو گر جاتے تھے۔ ہر حرکت کے ساتھ بازو پہ فولڈ ہوئی سفید شرٹ کی آستینیں ذرا اور اوپر کو ہو جاتی۔ وہ بالکل رک گئی تھی، ہاتھ بیگ کے جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ ڈرنکس بنا رہا تھا، ہر کسی کو ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ ان کی ماکٹیلز پیش کر رہا تھا۔ جب اس نے خود پر کسی کی نظریں محسوس کی، کوئی اسے دیکھ رہا تھا، اس کے میٹل کپ سے لاتے ہاتھ ٹھٹک کر رکے، اور پھر اس نے کنکھیوں سے دیکھا کہ ایک لڑکی کاؤنٹر سے ذرا فاصلے پہ کھڑے چپکے سے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ایک انگلی سے شیو کے بعد آئے، نئی کانٹے دار داڑھی کھجاتے پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا، جگر کو ٹیبل پہ رکھا اور پھر سیدھا لڑکی کے فون کی طرف دیکھ کے ایک آنکھ دبائی۔ دوسری طرف کھڑی لڑکی تو شاید اس کی تصویر لے رہی تھی یا شاید ویڈیو بنا رہی تھی، یکدم گڑبڑا گئی۔ سفید کراپ ٹاپ پہنے اس لڑکی نے فون کے سامنے ہاتھ رکھتے اسے چھپانے کی کوشش کی تھی، البتہ آئزک اس کی طرف دیکھتے معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ آواز اونچی کر کے کہا، شرٹ کے بغیر زیادہ ویوز آئیں گے، کیا کہتی ہو سوئٹ ہارٹ، شوڈ آئی؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس کے جواب آنے سے پہلے ہی سفید ڈریس شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ ایک بٹن، 2 بٹن، اور لڑکی ہکا بکا اس کا چہرے دیکھے گئی۔
داڑھی کے اوپر بھی ظاہر ہوتے تو گہرے ڈمپلز اور آنکھیں جو اسی انداز میں چمک رہی تھیں۔ البتہ اندھیرے میں اس لڑکی کو اس پرکشش بارٹینڈر کی آنکھوں کا رنگ معلوم نہ ہو سکا، مگر وہ کوئی ہلکا رنگ ہی تھا۔ کون اسے دیکھ کے کہہ سکتا تھا کہ وہ کلب میں ٹاپ شیلف سٹرنر کے نام سے مشہور نہیں؟ لڑکی فقط صورت کے ساتھ کسی ایلیوژن کے زیر اثر اسے دیکھے گئی۔ اگر کہیں وہ بے ہوش ہو جائے تو کیا وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے واپس سویٹ ہارٹ کہے گا؟ اس نے یقیناً سوچا۔ پھر وہ قریب آنے کے بجائے الٹے قدم پلٹ گئی۔ بارٹینڈر اسے جاتے جاتے دیکھے گیا، پھر سر کو ہلاتے ہوئے اس نے جگر کو واپس تھام لیا۔ سفید کراپ ٹاپ والی لڑکی تیز قدموں سے دوسری جانب آ گئی۔ نظریں پیچھے کر کے دیکھیں تو وہ سفید شرٹ والا مرد اب کسی اور جگہ مصروف ہو گیا تھا۔ اس نے سانس پہ قابو پانا چاہا، مگر اگلے ہی سیکنڈ اس کا فون کھل چکا تھا۔ اس نے گیلری میں جا کر لی گئی تصویر دیکھنی چاہی، مگر وہ دھندلا گئی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی، پیر پٹکا، مگر پھر اپنے دوستوں کا گروپ چیٹ کھولتے ایک میسج لکھنے لگی: گائز جلدی آؤ، آئی ہیو فاؤنڈ این آئی کینڈی۔ سانس اب بھی اونچی نیچے ہو رہی تھی، مگر اب کی بار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے واپس چہرے کو موڑ کر دیکھا۔ وہ شخص اب بھی اسی مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں کو ان کے من پسند ڈرنکس بنا بنا کر دے رہا تھا۔ ہر ڈرنک کے ساتھ وہ ان کے کان کے قریب جا کر سرگوشی میں کہتا تھا۔ کراپ ٹاپ والی لڑکی نے دل میں سوچا کہ اگر وہ بھی اس سے ڈرنکس بنوائے گی تو کیا وہ اس کے کان میں سرگوشی کرے گا؟ کال یکدم گہرے سرخ ہو گئے، سانس کی رفتار بڑھنے لگی، تیز میوزک کانوں میں اب شور نہیں لگا۔ پھر اس نے فون کو کھولا، دھندلی تصویر کو واپس دیکھا جس میں اس کا ہاتھ شرٹ کے بٹن پہ تھا۔ وہ شرٹ کے بغیر اس کا دماغ جہاں جانا چاہ رہا تھا اس نے جانے دیا۔ یہ فرائیڈے نائٹ تھی، آج ہر چیز قابل قبول تھی، اور اگر نہیں تھی پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے نظریں واپس اس شخص تک اٹھائیں۔ اسے فوراً ہی اس کی زندگی میں موجود ہر لڑکی سے جلن محسوس ہونا شروع ہو گئی، اور دل کے کسی ویران تہہ خانے میں یہ خواہش جبری کہ کیا وہ اس کے دوست بن سکتی ہے۔ تیز چلتے اے سی میں بھی اسے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ بازو کے اوپر نیا بنوایا گیا ٹیٹو شدید چبھن کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ مسکراتے ہوئے لوگوں کے آرڈرز لیتے گیا۔ تیز میوزک کے باعث اسے ان کے نزدیک جا کر کان قریب کر کے سننا پڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے دو مرد آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، اور ایک طرف سے چند لڑکیاں کھڑی تھیں جو آپس میں مگن تھیں۔ وہ سب پہ ایک نظر ڈالتا واپس ڈرنکس بنانے میں مصروف ہو گیا۔ لوہے کے بڑے سے گلاس میں، جس کو اکثر مکسر کہا جاتا تھا، اس نے پہلے ہلکے نمک میں ملایا گیا اگاوے کا رس ڈالا، پھر سامنے بہت سی رکھی شیشیوں میں سے ایک اٹھائی، اس کا ڈھکن کھولا، اندر 2-3 لیموں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ان میں سے ایک آدھے کٹے لیموں کو نکالا، اس کو ہاتھ سے نچوڑا، اور پھر لیموں کو بھی اندر ہی ڈال دیا۔ پیچھے کو مڑتے ہوئے اس نے مارٹنی کی ایک بڑی سی بوتل اٹھائی، اور پھر ایک اوپنر کو شراب کے کارک کے اندر گھسایا، پھر یکدم کھینچا تو ایک آواز کے ساتھ باہر نکلا۔ اس نے جگر کو پھر انگلیوں کے درمیان پھنسایا، مارٹنی کو حساب کے ساتھ ڈالتا چلا گیا۔ ایک دفعہ جب سارے اہم اجزاء ڈل گئے تو اس نے چہرہ آگے کر کے دونوں مردوں سے ان کی پسندیدہ فلیور کا پوچھا۔ پھر وہ مختلف ڈھکن کھولتا گیا، اس میں موجود رس کو انڈیلتا گیا، گلاس کی سطح پہ لیموں کا رس لگایا، پھر ایک تشتری میں موجود کالے نمک اور چاٹ مسالے کو گلاس پہ چپکا دیا، پھر اس میں بنائی گئی موکٹیل کو انڈیلا، اور ایک طرف آدھا کٹا لیموں لگاتے ہاتھ کو سرکاتے ہوئے ڈرنکس نوجوانوں کے سامنے پیش کر دی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنا اپنا وائن کا گلاس اٹھایا اور آئزک کے ہاتھ پہ ایک بھاری ٹپ رکھ دی۔ وہ سر کے خم و گہری مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے گاہکوں کی طرف بڑھ گیا۔ جگر اور مکسر کو ہاتھ میں پکڑتے وہ سائڈ سے بنے راستے سے نکلا۔ وہاں سے پیچھے بنے واشنگ روم کا راستہ تھا، وہاں سے گلاسز کو دھوتے جب تک واپس آیا اس کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی۔ گلاسز کو آہستہ سے روکتے ہوئے اپنے نزدیک کھڑے لوگوں کو انجان کرتے ہوئے اس کی نظر دور کھڑے ایک گروہ پہ گئی۔ یہ شاید اسی لڑکی کا گروپ تھا جو اس کی تصویر بنا رہی تھی، البتہ وہ چند اور لوگوں سے ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی نظر ان پہ نہیں تھی،
مگر ان کے ساتھ کھڑی ایک لڑکی جس نے سر پہ حجاب لے رکھا تھا، اس کی نظریں سوالیہ انداز میں اٹھیں۔ اس نے کبھی کسی حجابی لڑکی کو ایک نائٹ کلب میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر لمحے بعد ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے قریب اور لوگ بھی ہیں جن کو اس نے سرو کرنا ہے۔ اس نے نظریں پھیر لی، اپنے کام میں پھر سے منہمک ہو گیا۔ تم آج اتنے لیٹ آؤ، تم نے بہت سے ٹپس مس کر دی۔ اس کے ساتھ کھڑے اس کے ساتھی بار ٹینڈر نے اسے پکارا تو اس نے ساتھ کھڑے کیلون کو دیکھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ جب وہ مسکراتا تھا تو لبوں کے اطراف میں اسمائل لائنز واضح ہو جاتی تھیں، آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور ان کے کنارے پر رنکلز ابھرتے تھے۔ اس کے دوستوں نے بھی یہ بات اس کو کئی مرتبہ بتائی تھی کہ وہ 36 کی عمر میں بھی فائن وائن کی طرح ایج کر رہا تھا۔ البتہ اب اس نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ مسکراہٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ وہ تو خیر ہے، بس مائیکل میرے پیسے نہ کاٹے۔ وہ منہ اور ہاتھ دونوں ساتھ ساتھ چلا رہا تھا۔ دیر کیوں ہو گئی؟ کیلون نے پھر سے پوچھا۔ باہر تھا۔ اس نے آگے پھر کوئی وضاحت نہیں دی۔ کیلون نے بھی گفتگو منقطع کر دیا۔ وہ اپنے گاہکوں میں مصروف ہو گیا، آئزک اپنے۔ البتہ اس کی پھیکی مسکراہٹ اب بالکل غائب ہو گئی تھی۔ وہ سر جھکائے پودینے کے پتوں کو گلاس میں چور کر کے ڈال رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرندہ گردش کر رہا تھا، ایک چکر کاٹ رہا تھا، اور پھر وہ گم ہو گیا۔ اس کو کسی نے آواز دی، شاید متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے سر اٹھایا، پھر ایک نئی مسکراہٹ کا لبوں پہ چسپاں کر لیا۔ کراپ ٹاپ والی لڑکی اپنے گروپ کے ساتھ اس کے قریب کھڑی تھی، اور ان کے ساتھ وہ حجاب والی لڑکی بھی موجود تھی۔ وہ سب اسے ہونکوں کی طرح دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی ڈرگ ڈیلر ہو۔ ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ اس نے شائستہ انداز میں پوچھا۔ سفید کراپ ٹاپ والی لڑکی اپنے دو لڑکی دوستوں اور ایک مرد کے درمیان سے نکلتے سامنے آئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بھی اسی انداز سے پوچھا جو اس انداز میں آئزک نے سوال کیا تھا۔ وہ ذرا پیچھے کو ہوا، پھر ویسے ہی مسکراتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ اوکے، ہم 4 لوگ ہیں، ہمیں آپ کی خود کی اسپیشل ڈرنک چاہیے، آپ کی ریسیپی، آپ کے انداز میں۔ اور پھر وہ پیچھے ہو گئی۔ آئزک نے ان چاروں کو ایک نظر دیکھا، پھر کچھ بڑبڑاتا ہوا واپس ان کے نزدیک جھکا۔ میری اسپیشل ترکیب میں میسکل بھی شامل ہے۔ کراپ ٹاپ والی لڑکی نے اس کو ایسے دیکھا کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے پھر اپنی بات واضح کی، میسکل حرام ہے۔ اس کے کہتے ہی ان چاروں کے لب واؤ میں سکڑ گئے۔ ان تینوں کی نظریں ایک شخص پہ ہی اٹھی، اور آئزک ان کو دیوار سے ٹیک لگائے دیکھے گیا۔ وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے اور وہ انتظار۔ پھر چند منٹ بعد وہ واپس پلٹے۔ کراپ ٹاپ والی لڑکی نے واپس اس کو مخاطب کیا۔ کیسا ممکن ہے کہ آپ اپنی ریسیپی کو آتھینٹک ہی رکھیں مگر میسکل کی جگہ کچھ ایسا استعمال کر لیں جو حلال بھی ہو؟ اصل میں ہماری دوست مسلم ہے۔ اس نے ان کی بات سنتے سر کو اس بات میں ہلایا۔ بالکل ممکن ہے، مگر میسکل جیسا ذائقہ لانے میں مجھے 2-3 اضافی اجزا استعمال کرنے ہوں گے، اسی لیے یہ $10 سے بڑھ کر $15 پر سرونگ ہو جائے گی۔ وہ پھر واپس بار کاؤنٹر کے اندر کی طرف آیا۔ لڑکی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ اور پھر وہ چاروں کاؤنٹر کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ اس نے ان کی بات سنی، سر کو خم کیا، اور گہری سانس لیتے اپنی سب سے اسپیشل اور پرسنل ڈرنک کو بنانے کی تیاری کرنے لگا۔ لمبے سے لوہے کے گلاس کو اس نے اپنے نزدیک کیا، اور سب سے پہلے اس نے کٹوری میں رکھے ہیلوپینو اور دھنیا کے چند سلائسز اور پتیاں لی اور شیکر میں ڈال دیا۔ پھر ایک بیلن نما چمچ سے اندر کے 2 اجزاء کو ٹھیک سے مسل لیا، ایسے کہ ان کا رس بھی نکل جائے مگر چنکس بھی باقی رہیں۔ پھر اس نے شیکر کو ایک طرف رکھا۔ ایک مختلف قسم کے گلاس میں اس نے سیب کا خالص رس، جس میں اس کے پل بھی موجود تھے، اس رس کے ایک آؤنس کو کپ میں ڈالا۔ پھر کیبنیٹ کھولا، اندر سے املی اور ہلدی نکالی، املی کے پیسٹ کو پانی میں ڈالا، ہلدی کا آدھا چھوٹا چمچ اس میں ڈالا، پانی میں ان دونوں کو گھول کے رکھ دیا۔ تب تک اس نے میجرمنٹ کپ کو انگلیوں میں پھنسایا۔ وہ کپ ایسے بنا ہوا ہوتا تھا کہ درمیان سے پتلا اور 2 طرف سے چوڑا ہوتا تھا، جیسے اکثر سینٹ لاکس کے ہوتے ہیں۔ اس نے انگلیوں میں وہ کپ مہارت سے سنبھالا، 0.75 آؤنس اگاوے کا سیرپ اس کپ میں ڈالا، اور پھر اس کو سیب کے رس میں ڈال دیا۔
اسی طرح اس نے ایک طرف رکھے انناس کا رس اٹھایا، اس کی بھی اسی انداز میں 0.75 تک پیمائش کی اور سیب کے رس میں ڈال دیا۔ تب تک املی اور ہلدی کا پانی صحیح سے مکس ہو چکا تھا۔ اس نے ان کو ایک لکڑی کی ٹہنی سے ہلایا اور 1 آؤنس اس کے رس کو بھی سیب کے رس میں انڈیل دیا۔ سیب کے رس میں موجود باقی اشیاء کو ٹھیک سے ملایا کہ وہ ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں، اور پھر ان کو بڑے والے لوہے کے گلاس میں ڈال دیا۔ اب باری تھی آخری جزو کی۔ اس نے لیموں کے رس کا خزانہ کھولا، مگر وہاں بس تھوڑا سا ہی رس باقی تھا، ایسے کہ 4 میں سے بس 2 گلاسز میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس نے سر گھما کر کچن کی جانب ایک شخص کو ہاتھ اٹھا کر اشارہ دیا، "We are 86 on lime syrup. Hurry up." اس نے حساب سے لیموں کے رس کو گلاس میں انڈیل دیا۔ اس کے بعد جب تقریباً ہر چیز ایک جگہ موجود ہو گئی تو اس نے لوہے کے گلاس میں لاتعداد انداز میں برف ڈالنا شروع کی، یہاں تک کہ گلاس کی سطح پہ سفید برف کی جھلک نظر آنے لگی۔ اس نے پھر ایک اسی لوہے جیسے ہم شکل گلاس کو اٹھایا، اس کے اوپر الٹا کر کے رکھا کہ اب گلاس دونوں طرف سے مکمل بند تھا، اور پھر ہاتھ کو ہلاتے ہوئے وہ برق رفتاری سے ڈرنک کو مکس کرنے لگا۔ برف اور ڈرنک لوہے پہ لگنے کی دل فریب آواز سامنے کھڑے اس گروپ کو بھی سنائی دے رہی تھی، جو نظر دنظر اس کو بھی دیکھے جا رہے تھے۔ وہ پھر سر جھکا کے ہنس رہے تھے، کچھ ٹیبل پہ گلاس مارے، کبھی ہوا میں اس کو اچھالتے، وہ بالکل بے نیاز سے اپنا کام کر رہا تھا۔ جب ورک بوائے نے اس کے اطراف کے لیموں کے سرپ کو ریفل کر دیا، اس نے بھی جگر کو ایک طرف رکھا، کیبنیٹ سے ہی ایک صاف شفاف کوک گلاس نکالا، اس کی سطح پہ لیموں کا رس لگایا اور پھر اس کو پنک نمک اور امرود کے مسالے کے ساتھ کوٹ کر دیا۔ جگر کھولتے ہوئے اس نے کوک گلاس میں ڈرنک کو انڈیلا، نزاکت بھرے انداز میں گلاس کی ایک طرف آدھا کٹا لیموں لگایا اور اوپر سے 1-2 برف کے کیوبز اور رکھتے ان پر سلینٹرو کی 1-2 پتیاں اور رکھی۔ اپنی نئی کاوش دیکھتے لبوں پہ خود بخود مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ اس نے سر اٹھایا، گروپ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ ابھی اسے 3 اور ڈرنکس بنانی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ آخری گلاس میں ڈرنک انڈیلنے تک اس کے ماتھے پہ پسینے کی چند بوندیں نمایاں تھیں، مگر وہ پھر بھی اسی انداز میں مسکراتا رہا، یہاں تک کہ ان چاروں لوگوں نے اپنے اپنے گلاسز اٹھا لی۔ آخری گلاس اسی کراپ ٹاپ والی لڑکی نے اٹھایا جس نے اسے پیسے بھی ادا کیے، البتہ اس نے $50 کی اچھی خاصی ٹپ بھی دی اور ساتھ ایک ٹیشو پیپر۔ آئزیک نے اسے قبول کیا، پیسوں کو جیب میں رکھا اور ٹیشو کو بنا دیکھے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ لڑکی بالکل خاک بنے دیکھے گئی، پھر وہ یکدم اس کے چہرے کے قریب آئی، دبی دبی آواز میں کہا، "اس میں میرا فون نمبر"۔ "معلوم ہے مجھے سویٹ ہارٹ، مگر میں آپ پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ ٹپ کے لیے شکریہ۔ ہیو اے گریٹ نائٹ۔ وہ اسی انداز میں نرم مسکراتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گیا اور لڑکی اس کو، پھر وہ یکدم اس کے قریب سے ہٹ گئی۔ جب وہ چلی گئی تو آئزیک نے ماتھے پہ اور ہاتھوں پہ آئے پسینے کو صاف کیا۔ کندھے کے نزدیک جلن اپنے جانے کیسے مگر کچھ حد تک کم ہو گئی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، اپنے نزدیک دیکھا تو فی الوقت اور کوئی گاہک نہیں تھا۔ ہر کوئی یا تو اب اپنی رات کو انجوائے کر رہا تھا یا پھر وہ ڈی جے کے نزدیک کھڑا گانے کی دھن پہ ناچ رہا تھا۔ آج اس کے اکثر دوست نہیں آئے تھے، اسی لیے دن بیزار سا گزر رہا تھا، کوئی بات کرنے کو نہ تھا۔ اس نے ٹیبل پہ کمر ٹکا لی، بیٹھنے کا دل کر رہا تھا مگر جگہ نہ تھی اور نہ وقت۔ اس کو سامنے کاؤنٹر بھی صاف کرنا تھا اور پھر اپنے لیے کوئی ڈرنک بنانی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے آگے کو آیا تھا کہ یکدم جیب میں رکھا اس کا فون تھرتھرایا۔ اس نے فون نکال کر نام پڑھا، ہیڈک کالنگ۔ ناگواریت سے اس نے آنکھیں گھمائیں، وہ کال کاٹنے والا تھا کہ پھر کچھ سوچتے ہوئے کال پک کر لی۔ "کہاں ہو تم؟" نہ سلام نہ دعا، دوسری طرف کھڑا شخص سیدھا بات کرنے پہ آ گیا تھا۔ "کام پہ ہوں۔" اس نے گیلے ہاتھوں کو پینٹ پہ رگڑا، آنکھوں میں بیزاری چھائی ہوئی تھی۔ "ضروری بات کرنی ہے میں نے۔" دوسری طرف کھڑا شخص اکھڑا اکھڑا سا لگتا تھا۔ آئزیک کو شک ہوا۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر واپس نام پڑھا۔ نہیں، وہ سر درد ہی تھا۔ اس نے فون واپس کان سے لگا لیا، البتہ فون کے گرد ہاتھ کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ "ابھی مصروف ہوں میں، بعد میں بات کرتا ہوں۔" اس نے اپنے سامنے موجود کام کو دیکھا
اس کے پاس واقعی وقت نہیں تھا، اور کس کام میں مصروف ہو۔ وہ کال کاٹنے ہی لگا تھا کہ دوسری طرف سے آواز ابھری، پھر وہ ہلکا سا مسکرایا، فون کو کان سے ہٹا کر لبوں کے قریب کیا، آنکھوں کو ایک تارانہ انداز میں رگڑ ڈالا۔ میرا نہیں خیال کہ تم اس بارے میں جاننا پسند کرو گے۔ تم کلب میں ہو، ہے نا؟ تم اب بھی وہاں کام کر رہے ہو؟ دوسری طرف آواز خستہ ہو گئی۔ آئزک کھل کے مسکرایا، نن آف یور بزنس۔ پھر اس نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ لی اور بالکل ترچھا ہو کر ٹیک لگائی۔ مگر کیوں؟ تم وہاں کیوں ہو؟ اب کی بار فون سے ابھرتی اس آواز میں افسردگی تھی۔ آئزک نے سر ہلکا سا گرا دیا، مسکراہٹ مدھوم سی ہو گئی۔ میں نے کہا نہ تھا، اٹس نن آف یور بزنس۔ میری زندگی، میرے دوستوں، مجھ سے دور رہو۔ میں نے یہ لائف بہت مشکلوں سے بنائی ہے، مجھے واپس کرانے کی کوشش نہیں کرو، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ کلب کا شور کسی پس منظر میں گم ہو گیا، آنکھوں کے سامنے بھوری سی دنیا کا عکس بن گیا جہاں دو پرندے تھے۔ میں تمہاری زندگی کو بہترین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئزک نے گہری سانس لی، ناک کی ہڈی کو مسلا۔ دیکھو، میری زندگی پہلے سے ہی مکمل ہے، میرے پاس ہر چیز ہے، اور مجھے سے زیادہ کوئی خواہش نہیں۔ میں خوش ہوں اور رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو اتر، میں تمہارے روز روز کے ٹانٹرم سے تنگ آ گیا ہوں۔ پلیز موو آن، تم میرے لیے انبیریبل ہو گئے ہو۔ مجھے تمہیں بلاک کرنا اچھا نہیں لگے گا، اس لیے پلیز مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے کوئی میسج نہیں لکھنا، کیونکہ میں اب تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ جہاں تک بات ہے ان پیسوں کی، میں کوشش کر رہا ہوں، اور اگلے 3 ہفتوں میں وہ پیسے تمہارے بینک میں موجود ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی اور رابطے کی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے 3 ہفتوں کو اور وقت چاہیے، اور پھر ہماری بس ماہانہ کرائے کی لے کر بات ہوگی، نہ اس سے کم نہ اس سے۔ میں نے مینہٹن کا اپارٹمنٹ بیچ دیا ہے۔ ہر طرف ایک دل خراش سا سناٹا چھا گیا۔ آئزک کے فون پکڑے ہاتھ کی گرفت میں لرزش در آئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا، مگر سامنے کا منظر وہ بالکل دھندلا گیا تھا۔ کانوں میں گونجتی ہوئی ایک آواز ہر چیز پہ طاری ہو گئی۔ واٹ؟ بدک اس کی آواز ابھری۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ دوسری طرف بھی چند لمحے خاموشی رہی، اور پھر عطر وحید کی آواز ابھری۔ جہاں تم رہتے تھے، میں نے وہ مکان بیچ دیا، اور وہاں کے نئے کرایہ دار اگلے 1.5 ہفتوں میں اٹلی سے نیو یارک آ رہے ہیں۔ سو میرا خیال ہے تمہیں اپنے لیے نئی جگہ تلاش کر لینی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا ایک اچھا دوست نیو یارک کی سڑک پہ ایک بھکاری کی طرح زندگی گزارے۔ بیسٹ آف لک۔ 1 منٹ، تم نے گھر؟ اس کے آگے کی بات مکمل کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اس کا جواب معلوم تھا، ہر چیز معلوم ہو گئی تھی۔ اسے ثبوت کی ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھار لوگوں کے انداز ہی ان کا سب سے بڑا ثبوت ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ میں رابطہ ختم کر دوں، اور میں یہی کر رہا ہوں آئزک۔ میں تم سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر رہا ہوں۔ عطر کی آواز بالکل پرسکون تھی۔ تم مجھ سے بنا پوچھے یہ کیسے اور کیوں کر سکتے ہو؟ وہ اب خاک میں نہیں تھا۔ آنکھیں چھپکتے اس کا دماغ اب تیزی سے کام کرنا شروع ہوا تھا۔ جوڑ توڑ کرتے وہ ہر چیز کی سینس بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف بھورے بالوں والا شخص ہلکا سا ہنسا تھا۔ آئزک ٹھہر گیا، لب لکیر میں سیدھے ہو گئے، آنکھوں میں غبار تھا، آئی برو اکٹھی ہو گئی تھی اور جبڑا تن گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اس نے آواز کو بے حد نارمل رکھنے کی کوشش کی، البتہ اس میں موجود غراہٹ دور سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ دوسری طرف موجود مرد محسوس ہوا۔ اچھا ہے، دماغ تیز چلاتے ہو، بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے تمہیں۔ میں نے پوچھا ہے کچھ، کیا چاہتے ہو تم؟ کس لیے کر رہے ہو یہ سب؟ پیسے کے بھوکے تو نہیں ہو تم؟ پھر کیا مقصد ہے سب کا؟ اس نے اپنی بات اسی انداز میں دہرائی۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تو تم مصروف ہو، میں دوبارہ کال کروں گا صبح۔ امید اب کی بار تو مصروف نہیں ہوگے، کیونکہ شاید اب یہ میرا بزنس بھی ہے، نہیں؟ آئزک نے سر جھٹک کر مسکراہٹ دبائی۔ عطر جانتا تھا کہ کلب کی نائٹ شفٹ کے بعد اس کو نیند کی ضرورت ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ صبح وہ سو رہا ہوگا، وہ جانتا تھا کہ صبح آئزک سوبر نہیں ہوگا، اور وہ جان بوجھ کے یہ سب کر رہا تھا۔ ہر عمل کے پیچھے عطر وحید کچھ سوچ رہا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، وہ اس کو سنے گیا۔ بعد میں بات کرتا ہے آئزک مرل، تفصیل سے۔ عطر کی کال کاٹنے سے پہلے اس نے کال منقطع کر دی۔ سر جھٹکا، دماغ کو اس فون کال سے ہٹا کر حال ملانے کی کوشش کی۔ کس کی کال تھی؟
برابر کھڑے کیلوین نے پوچھا تو وہ بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ پلٹا۔ اسے ہر چیز میں اتنا ناک اڑانے سے کیا خوشی ملتی تھی؟ آئزک نے سوچا، البتہ خاموش رہا، اور اسی خاموش لہجے میں اس کو بات کا جواب دیا، لینڈ لارڈ کی۔ پھر اس نے سر دوسری طرف کر لیا۔ ماتھے کو مسلتے ہوئے اس کی نظر دو لوگوں پہ پڑی۔ وہ دونوں ینگسٹر لگتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ آئزک نے ان کے نزدیک ٹیبل پہ رکھی چیزیں دیکھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتا تھا کہ شاید وہ زندگی کو مکمل انداز میں نہیں گزارا، مگر پھر وہ دوسری طرف دیکھتا تو وہ بہت سے لوگوں کو پڑھ سکتا تھا۔ کچھ لوگ جو اگلی صبح تک ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، کچھ لوگ جو زندگی بھر ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے۔ مگر شاید یہی بات تھی کہ اپنی زندگی میں لوگ اتنے اہم نہیں ہوتے۔ ہر کوئی ہر کسی کو کبھی نہ کبھی ریپلیس کر دیتا ہے، ہر کوئی ہر کسی سے موو آن کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو محبت اور زندگی کو ایک زندگی کے دامن سے باندھ لیتے ہیں۔ آئزک نے کسی اور کو دیکھا۔ وہ دو لوگ تھے جو ایک ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھے جھوم رہے تھے، اور ان کا بھی اس میں کوئی قصور نہیں، مگر وہ سوچتا تھا کہ کیا کسی کو ایسی بھی محبت ہو سکتی تھی جس کے لیے تاحیات انتظار کیا جائے؟ زندگی تو لمحوں کا نام ہے، پھر کوئی کسی ماضی میں جیتے شخص کے لیے اپنا حال و مستقبل کیسے باندھ سکتا تھا؟ اس کے کان کی لو گرم ہونے لگی۔ کندھے کی چبھن جو چند لمحے پہلے کم ہوئی تھی وہ واپس بڑھ گئی۔ آئزک نے کندھے پہ ہلکے سے ہاتھ رکھا۔ اسے گھر کی پریشانی نہیں تھی، البتہ اب نہیں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اتر نے گھر اصل میں بیچ دیا تھا یا نہیں، مگر اسے اس بات کی پریشانی زیادہ تھی کہ اتر اس گھر کے بدلے اس سے کیا مانگنے والا ہے، اور شاید جو وہ مانگنے والا تھا اس کے لیے وہ تیار تھا بھی یا نہیں۔ آخر وہ کیا کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ اس نے نظر واپس کاؤنٹر کی طرف مرکوز کر لی۔ اب ایک لمبی رات تھی جس کا گزرنا باقی تھا۔ اس نے کاؤنٹر ٹیبل پہ بکھرے سامان کو اٹھا لیا تو اندر سے بار بیگ بوائے آیا اور ایک کپڑے سے کاؤنٹر ٹیبل کو خشک کرنے لگا۔ آئزک تب تک پیچھے کھڑا ہو کر لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ چند لوگ اب اس کے سامنے آ گئے تھے جن کو اس نے ڈرنک سرو کرنی تھی، اور وہ بار بیگ کے چلے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ چند لمحے یا شاید منٹ ہی گزرے تھے کہ جب وہ کاؤنٹر ٹیبل کے نزدیک آیا تو اس کی نظروں کے سامنے ایک کوپ گلاس تھا اور اس پہ جمع ہوا ایک ہاتھ۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں بالکل بھی کوئی الکوہول والی چیز اپنی ڈرنکس میں نہیں چاہیے۔ سامنے وہی حجابی لڑکی کھڑی تھی، البتہ اس کے چہرے پہ غصہ تھا، اور اس کے دوستوں کا گروپ پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا، پھر اس کے دوستوں کو، پھر دونوں ہاتھوں کو ٹیبل پہ جمایا۔ میں نے آپ لوگوں کو کسی بھی ڈرنک میں کوئی بھی الکوہولک اجزا نہیں ڈالی ہے، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ اچھا، تو پھر اس ڈرنک میں وسکی کیوں ہے؟ حجاب والی لڑکی کی آواز اونچی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھوں سے گلاس تھاما، آنکھیں چھوٹی کر کے اندر دیکھا، ڈرنک کا معائنہ کیا۔ اس میں وسکی نہیں، رم ہے، اور ہم ینگسٹرز کو رم فراہم نہیں کرتے۔ آئزک بولا تو حجابی لڑکی کے ماتھے پہ لکیریں پڑ گئیں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہے تو اس میں شراب۔ میم، ہم رم فراہم نہیں کرتے، اور اس ڈرنک کا رنگ گہرا زرد ہے۔ میں نے جو ڈرنک آپ کو دی تھی وہ ہلکے زرد رنگ کی ڈرنک تھی، میں نے اس میں کچھ ایسا نہیں ڈالا جو حلال نہ ہو۔ وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا، البتہ اس نے نظریں اٹھا کر اس کے پیچھے کھڑی کراپ ٹاپ والی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ البتہ آپ کو شاید کسی نے ڈرگ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس نے کندھے اچکائے۔ لڑکی نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا تو وہ ذرا پیچھے کا ہوا۔ بلڈی اسلاموفوبی۔ آئزک کے دونوں آئی برو سوالیہ انداز میں اوپر کو اٹھے۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ تمہیں لگتا ہے تم لوگوں کی ڈرنکس میں منشیات سنیک کر کے انہیں حرام کھلانے پہ آمادہ کر سکتے ہو؟ آف کورس، تمہیں تو ہمارا اسلام اپریس لگتا ہے نا؟ وہ اونچی آواز میں بولی تھی، ایسے کہ قریب لوگوں نے اس کو پلٹ کر ایک نظر دیکھا۔ لوگ متوجہ ہو رہے تھے۔ آئزک لڑکی کو حیرت سے دیکھے گئے۔ اور جب تم رنگے ہاتھوں پکڑے جاؤ تو الزام کسی اور پہ ڈال دو۔ یہ ڈرنک میں نے تم سے لی، یہ ڈرنک سیدھا میرے ہاتھ میں آئی ہے۔ آئزک سر دائیں سے بائیں ہلاتے ششدر آنکھوں سے اسے دیکھے گئے، پھر قریب آیا۔ دیکھیں میم، آپ کو سین کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے مذہب کو اپنی جاب کے درمیان لانے کا کوئی شوق نہیں۔ پلیز اپنا اور میرا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، اور پیچھے کھڑے دوسرے لوگوں کو اپنا آرڈر دینے کے لیے راستہ دیں۔ اس سے لڑکی کا چہرہ بغور پڑا، اور اس کو معلوم ہو گیا تھا
کہ وہ پھٹ پڑنے والی، اسی لیے وہ ایک اور بار نزدیک آیا. اپنی کراپ ٹاپ والی لڑکی کے پینٹ کے پچھلے دائیں جانب کے جیب کے دوسرے خانے کو تلاش کریں، اور پلیز پبلک پلیس پہ، خاص کر کے نیو یارک جیسی جگہوں پہ، بنا ثبوت و شہاد کے الزام تراشی نہیں کریں. آپ کے دوست آپ پہ یہ پرانک کرنا چاہ رہے ہیں. اٹس اے فرینڈلی ایڈوائس. ہر لفظ کے ساتھ لڑکی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا. وہ بالآخر ہلکا سا مسکرایا اور پھر آواز کو نرم کر لی. لڑکی بنا معذرت کے گلاس کو وہیں رکھ کے دوسری طرف گھوم گئی. آئزک اسے دور سے اس کو جاتے دیکھے گیا، یہاں تک کہ کوئی اس کے نزدیک آیا تھا. تمہیں کیسے معلوم کہ اس کی دوست نے اس کی ڈرنک میں رم ملایا؟ کیلون اس کے نزدیک آیا، سرگوشی میں پوچھا. آئزک کی نظریں اس تک گھومی اور پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ پائن ایپل سیرپ کی جگہ خالص رم رکھنے والی بیوقوف حرکت آخر کس بار بیک بوائے نے کی؟ اس کی آواز میں سختی در آئی. وہ بھوے سمیٹے آنکھوں میں خار لی، بار بیگ کی طرف بڑھ گیا. کیلون اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے جاتا دیکھے گیا. واٹ؟ 5 گھنٹے گزر گئے تھے. آؤٹر ہیون کی سرخ بتیاں بند ہو گئی تھیں، کیونکہ شیشے کی دیوار سے مینہٹن پہ طلوع ہونے والا سورج اور آسمانوں پہ بکھرتے ہلکے رنگ اب اندر تک روشنی کو پھیلا رہے تھے. ایک ایک کر کے ہر کوئی جانے لگا تھا. لوگوں کے ہجوم کی جگہ اب بس زمین پہ کنفیٹی کا انبار موجود رہ گیا تھا. ادھر ادھر گلاس دھرے پڑے تھے جن کو بار بیک بوائز اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے. ڈی جے جا چکا تھا. اسٹیج پہ بند اسپیکر اور تاروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا جن کو کوئی اور سمیٹ نہیں آئے گا. کھڑکیاں کھولی جا رہی تھیں تاکہ صبح کی تازہ ہواؤں کا زور اندر بھی آ سکے. کرسیاں جو ادھر ادھر تھیں ان کو بھی درست کیا جا رہا تھا. مرکزی دروازے کے قریب پڑی وائن کی ٹوٹی بوتل کو اٹھایا جا رہا تھا. نائٹ کلب اب مارننگ کیفے میں منتقل ہونے کو تیار ہو رہا تھا. رات کے شفٹ والے لوگ مینیجر آفس کے نزدیک کھڑے اپنی حاضری لگوا رہے تھے اور ان کے اکاؤنٹ میں فی گھنٹہ کے حساب سے کمائے جانے والے پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے. آئزک جو مینیجر آفس سے چند لمحے پہلے ہی باہر آیا تھا، اس نے اپنے فون پہ نوٹیفیکیشن چیک کی تو وہ ناسمجھی سے فون دیکھے گیا. پھر اس نے پلٹ کر مینیجر آفس میں بیٹھے مائیکل کو دیکھا جو اس سے بے نیاز دوسرے لوگوں سے کچھ بات کر رہا تھا. آئزک نے واپس فون کو دیکھا، پھر اس کو ریفریش کیا مگر کوئی تبدیلی نہیں تھی. اس نے الٹے قدم واپس آفس میں لی. پھر وہ معذرت کرتے ٹیبل کے نزدیک آیا. مائیکل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. میرے اکاؤنٹ میں صرف $160 آئے مائیکل، اس نے ٹھہر کے کہا. البتہ مائیکل کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا. آئزک نے پھر سے اپنی بات دہرانا چاہی مگر مائیکل نے اسے ٹوک دیا. تم لیٹ آئے تھے. او کم آن، میں صرف 20 منٹ لیٹ تھا اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا تھا، ورنہ میں ہمیشہ وقت پہ ہوتا ہوں. تم اس کے لیے میرے $40 تو نہیں کاٹ سکتے یار؟ اس نے ہاتھ جھلا کر کہا. آنکھوں میں ناگواری ابھری. نہیں کاٹتا اگر تم اتنے کروشل دن کے اتنے اہم وقت غائب نہ ہوتے. تمہیں معلوم ہے کہ آج فرائیڈے نائٹ تھی اور تم اس رات کے بھی 12 بجے، لٹرلی 12 بجے لیٹ تھے. آئزک، 12 بجے ڈسکو بال ہٹ کر جاتی ہے، یہ سب سے اہم وقت ہوتا ہے، اور تمہاری جگہ مجھے کسی اور کو سبسٹیوٹ لانے پہ کتنی مشکل ہوئی جانتے ہو؟ البتہ آئزک نے کچھ نہ کہا. وہ خاموش نظروں سے بس سامنے اپنے باس کو دیکھے گئے. آج کا دن ہی ستیاناز تھا. میں نے اس لیے پیسے کاٹے تاکہ آئندہ خیال رکھو. چیئر اپ مین، $40 ہی تو تھے، اور تم تو ہمارے ٹاپ شیلف اسٹنر ہو، تمہیں تو لاتعداد ٹپس ملتی ہیں. مائیکل اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. البتہ وہ اب بھی اسی ناگواری اور نکاہت سے اسے دیکھ رہا تھا. مائیکل نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا دیے اور پھر آئزک کے کندھے ڈھلک گئے. اب وہ کیا $40 کے لیے یہاں اپنا وقت ضائع کرتا؟ حالانکہ اس کو کرنا چاہیے مگر اس نے سر جھٹک دیا. تم نے اصول توڑے اس لیے؟ ہاں ہاں سمجھ گیا. اس نے ہاتھ اٹھا کر مائیکل کو خاموش کروا دیا. پھر لمحے بعد اسے یاد آیا کہ وہ اس کا باس ہے، اس لیے وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل گیا. ایک نظر اٹھا کر بار شیلف میں رکھی وسکی کی بوتل کو دیکھا اور پھر ہر چیز کا غصہ و غبار عطر کے نام لکھ دیا. وہ شراب نہیں پی سکتا تھا کیونکہ اس کو سوبر رہنا تھا، مگر کیا ایک بوتل سے کوئی حرج ہو جاتا؟ اس نے کچھ سوچ کر قدم اٹھائے مگر پھر یکدم کندھے کی چبھن حد سے زیادہ بڑھ گئی.
اتنی کہ اس نے گردن موڑ کے اپنے کندھے کو دیکھا اور نیلی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ درد بھی ابھرا۔ سفید شرٹ کے اوپر سرخ خون کے دھبے نمایاں تھے۔ اس نے ہر چیز کا ارادہ ترک کیا اور ایگزٹ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک ہاتھ کندھے پہ رکھ لیا۔ اسے فوراً گھر پہنچنا چاہیے تھا۔ گھر؟ قدم بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ مرکزی دروازے کی جیسی راہداری میں آ گئے۔ البتہ یہ ہم شکل سی راہداری باہر کے راستے کے لیے تھی۔ اسے اپنی انگلیوں کے نیچے نم سا کچھ محسوس ہوا، جو پھر کچھ چپچپا سا لگنا شروع ہو گیا۔ گھر؟ سیڑھیاں ایک کو چھوڑ کر ایک اترتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھر رہا تھا۔ پاؤں پہ جیسے انگارے سے محسوس ہو رہے تھے۔ پانسوں پہ بال کھڑے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ گھر؟ دماغ کے کسی پس پردہ، کسی خالی خانے، کسی کھوکھلے اشیاء نے اس کو احساس ہوا تھا کہ جہاں وہ جا رہا ہے وہ اس کا گھر کبھی تھا ہی نہیں۔ کندھے کا درد اب صرف کندھے تک نہیں رہ پایا تھا، وہ گردن کو پھانس بن رہا تھا۔ آئزک نے نظریں سامنے کی۔ شیشے کا بنا دروازہ سامنے تھا۔ وہ باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھا ہوا تھا، مگر جہاں وہ جا رہا تھا وہ کیا اس کا اپنا تھا؟ اس کی زندگی کیا تھی؟ اس کی گھر کہاں تھی؟ وہ کون تھا؟ تو سوہو ایبی کے سرخ و بھوری عمارت کی دہلیز پار کرتے اس کے کندھے کا درد شدید بڑھ گیا تھا، کیونکہ اب وہ صرف کندھے کا درد نہیں تھا، وہ سر پہ سوار بہت سی باتیں تھیں، اور دل کی خاموش علاقوں میں ایک خوف تھا کہ وہ ہر چیز کھو رہا ہے۔ اس نے سیڑھیاں پار کرنے سے پہلے ایک نظر اس عمارت کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کو 10 سال پہلے اسکریچ سے شروع کیا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آئزک کو معلوم ہوا تھا کہ اس کی زندگی اس کی ہے اور اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ دوست بہت ملیں گے اور شاید محبتیں بھی، مگر اسے اپنی زندگی خود بنانی بھی تھی اور اس کو خوبصورت بھی خود ہی بنانا تھا۔ چیزیں، لوگ اور جذبات یہ وقتی ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی چیز ہر کسی کو ریپلیس کرنے ضرور آتی ہے۔ اگر دل میں نفرت ہو تو اس کو محبت میں بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نفرت کی جگہ لینے کوئی نئی چیز ضرور آتی ہے۔ محبت بھی ختم نہیں ہوتی، یہ وقت کے ساتھ مان پڑ جاتی ہے، مگر کوئی نہ کوئی زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اس محبت کو ریکلیم کرنے ضرور آتا ہے۔ مگر پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہر چیز کی جگہ لینے کسی نہ کسی چیز کو آنا ضرور ہے، تو کیا یہ چیز ہے لوگ و جذبات وقتی ہوئے یا پھر تا حیات؟ اس نے بدکتے ہاتھ سے جیب میں پڑی چابی نکالی، چابی کو لاک میں ڈالتے دروازہ کھولا۔ دور کہیں سے تازہ کافی اور انڈے کی خوشبو اٹھ رہی تھی، مگر اس کی بھوک مر چکی تھی۔ جب تک وہ چیزوں کو کلیئر نہیں کرے گا تب تک اس کے کھانے پینے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ وہ کام کر کے بھی آرام نہ کرنے والا شخص تھا۔ اس نے چابی ہوئے پورٹس کو بستر پہ تقریباً پھینکا۔ اپارٹمنٹس کی بے ترتیب حالت دیکھ کر اس کو بے حد غیر آرام دہ محسوس ہوا، مگر وہ ایک طرف رکھے سائڈ ٹیبل اور اس کے نزدیک شیشے کی طرف آیا۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے جلد بازی میں شرٹ کو پینٹ سے باہر نکالا اور بٹن کھولنے کے بجائے اس کے سر کے اوپر سے سرکا کر خود سے جدا کیا۔ اپنے اوپری دھڑ کو وہ خالی نظروں سے دیکھے گئے۔ آدھے کندھے پہ سرخ خون تھا جو سوکھ کر جم چکا تھا، ہاتھ لگانے سے وہ چپ چپ کر رہا تھا۔ پورا جسم چھوٹے چھوٹے نقش و نگار سے بھرا ہوا تھا، البتہ سامنے سینے اور پیٹ پہ سیاہی کا ایک بھی نشان نہ تھا، زیادہ تر انک شدہ ٹیٹو ہاتھ، بازو اور کندھے تک آتے تھے، اور کندھے پہ بنوایا گیا نیا ٹیٹو اس وقت خون سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف آیا، وہاں سے سرخ رنگ کے ڈھکن والا ایئر باکس نکالا اور پھر واپس شیشے کے قریب آیا۔ کھلے دراز کے اوپر ٹنگی نیلی پینٹنگ جو بالکل اس کے مقابل تھی، وہ اسے اپنے کندھے پہ مرہم لگاتے دیکھ رہی تھی۔ پینٹنگ جس میں سمندر تھا اور اس میں آئے طوفان میں لپٹی ایک کشتی جو لگتا تھا کہ شاید ڈوب رہی ہے یا شاید تیر رہی ہے۔ اس میں سوار مسافر اس کو اپنے کندھے پہ بنوائے گئے نئے نگار کو نزاکت اور ہلکے ہاتھ سے صاف کرتا دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی پیٹھ کو شیشے کے قریب کیا، اور یہاں اس کی پیٹھ پہ اس کا سب سے بڑا نقش و نگار تھا۔ پوری پشت پہ ایک وائپر سانپ تھا جو کندھوں سے گھوم گھما کر کمر تک ختم ہوتا تھا،
اور اس سانپ کے درمیان ایک تلوار تھی جس کے گرد سانپ کا جسم لپٹا ہوا تھا۔ ٹیٹو کا رنگ کافی پرانا لگتا تھا، جیسے کئی سال پہلے بنوایا گیا۔ آئزک نے پشت کے کناروں پر سوکھے خون کو صاف کرنے کی کوشش کی اور پھر کندھے پر نیا ٹیٹو دیکھا جس کی شکل اب صفائی کے بعد واضح ہو رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، یہ شاید بس پھیکی سی بیزاری تھی۔ اس نے کندھے کی حالت دیکھی جو سوج چکا تھا، شاید اس کو ڈاکٹر کو دکھا دینا چاہیے، شاید یہ کوئی انفیکشن نہ ہو۔ اس کو اس بات کی اتنی فکر نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے حلقوں کا نشان نہ تھا، مگر اس کی باڈی آؤٹ آف شیپ جا رہی تھی۔ وہ اور اس کے دوست اکثر اریبا باڈی کہا کرتے تھے، یعنی پھولی ہوئی ڈبل روٹی جیسا جسم، مگر اب بھی مسلز واضح تھے، بس ان کو کٹ دے کر ٹون کرنا تھا۔ تمام خون کندھے سے روئی میں منتقل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے برابر پڑے کاٹن کے ڈھیر کو دیکھے گیا۔ اس کی چبھن کا احساس اب بھی ہو رہا تھا، مگر وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، شاید اس کو شاور لے لینا چاہیے تھا۔ پھر وہ لاؤنج کے سائڈ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا، برم پٹی کو نہانے کے بعد لگانے کا ارادہ کرتے اپنے کمرے میں آیا۔ وہاں بکھرے پن کو نظر انداز کرتے اس نے تولیہ اور آرام سے کپڑے نکالے، فون کو ڈریس پین کی جیب سے نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ ہی رہا تھا کہ ایک دم بالکل اسی لمحے وہ بجنا شروع ہو گیا۔ آئزک کے سانس لینے میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، مگر فون کو ٹیبل سے اٹھاتے وہ بحال ہو چکی تھی۔ اس نے کالر کا نام پڑھا، وہی نام جس کو وہ ہر بار اگنور کرتا تھا، آج نہیں کر سکتا تھا۔ ہیڈ ایک کالنگ، اور پھر وہ کپڑوں کو بستر پہ رکھتے خود بھی بستر پہ بیٹھا۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے سبز رنگ کا بٹن دبایا اور فون کان سے لگا لیا۔ 2 دن بعد سیاہ شب کے بے رنگ آسمان پہ چمکتے ستاروں نے تاریکیوں میں خود کی چمک کو اور ابھارا۔ دور کہیں سے جگنوں کی مدھم آواز آ رہی تھی، مگر وہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ گلابی اور سفید رنگوں میں آراستہ لمبے اور چوڑے باتھ روم کے فرش پہ بیٹھی زرگل کی خاموشی کو ختم کر سکے۔ سفید ٹائل سے مزین فرش جس پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، وہاں بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ بیسن بھی بند تھا، کہیں سے پانی کی ایک بوند بھی ٹپک نہیں رہی تھی، بس خاموشی تھی۔ نہ جانے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ کبھی کبھار خاموشی ہی سب سے بڑا جواب ہے۔ لوگوں کو خاموش لوگ کمزور لگتے ہیں، کوئی خاموشی کی قدر ہی نہیں کرتا۔ کچھ لوگوں کو بڑے بڑے جملوں اور لمبی تقریروں سے خوف آتا ہے، مگر کوئی سمجھتا نہیں، اور کیوں ہی سمجھے گا۔ ہر کسی کو اپنی بات کر کے آگے نکل جانے کی عادت ہے، اور جو کچھ نہیں کہتا اس کا کیا؟ ابھی بھی زرگل کے فون پہ لاتعداد فونز اور کالز آ رہی تھیں، ان میں سب سے زیادہ حبور کی تھی، مگر اس نے سب سے بالکل کٹ آف کر لیا تھا، کیونکہ وہاں بابا کی چیٹ پہ آیا کوئی بھی نیا پیغام نہیں تھا، نہ کوئی کال تھی۔ وہ فکر مند تھی، اور اس کو ڈر تھا بہت سی چیزوں کا، ہار جانے کا، رد ہو جانے کا، پیچھے رہ جانے کا، گر جانے کا۔ مگر جب اس کو احساس ہوا کہ جس شخص کے لیے اس نے یہ سارے خوف پالے ہوئے ہیں، اس کو زرگل کی کسی چیز سے کوئی بھی سروکار نہیں، اور شاید یہی اس کے لیے بہت سی کہانیوں اور بہت سے ادھورے سوالات کا جواب بھی تھا۔ سب مکمل نہیں تھا، مگر ادھورا ہو کر بھی سالو کیا جا سکتا تھا۔ سر دیوار سے ٹکائے، آنکھوں سے گالوں تک آنسوؤں کی ایک لکیر سی بن گئی تھی۔ وہ بے رنگ تھی، جیسے اس کی آنکھیں جن کا سنہرا پن مان پڑ گیا تھا۔ اس کے برابر رکھا فون کبھی جگمگا رہا تھا، کبھی بجھ رہا تھا، مگر وہ دونوں ٹانگوں کو سینے تک لائے اکڑو بیٹھے ہوئے تھی۔ باتھ روم میں گلاب کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی، مگر دل و دماغ کافور کی مہک سے سرشار تھا۔ فون ایک اور بار بجا تو اس نے بالآخر سر ترچھا کر کے بے تاثر آنکھوں سے نام پڑھا۔ وہ حبور کی وائس کال تھی۔ اچھا ہوا اس نے ویڈیو کال نہیں کی تھی۔ زرگل کو اب سمجھ آیا تھا کہ جب حبور کہتی تھی کہ ابھی اس میں کسی کو کچھ سمجھانے کی ہمت نہیں تو وہ کیا محسوس کرتی ہوگی۔ زرگل نے بے دم ہاتھوں سے انگلیوں کو سبز بٹن پہ رکھ دیا اور اسپیکر پہ لگاتے سر واپس دیوار سے ٹکا لیا۔
تم کہاں گم ہو؟ فون اٹھاتے ساتھ ہی دوسری طرف سے اس کی اونچی آواز زرگل کے کانوں میں پڑی تو پورے جسم میں بجلی سے دوڑ گئی. یکدم کسی نے اس کی طویل خاموشی کو توڑا تھا. ہیلو، کہاں ہو؟ فون سے نکلتی آواز بند واش روم میں پھر سے گونجی تھی. دیواروں سے پلٹ پلٹ کر آواز واپس آ رہی تھی. یہیں ہوں. کیسی ہو؟ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ اس نے مرجھائے ہوئے انداز میں کہا تھا. اسے خود بھی اپنی آواز میں کمزوری سی محسوس ہوئی تھی. میرے ہاتھ کو چھوڑو. تم 2 دن سے کہاں غائب ہو؟ اور یہ تمہاری آواز اتنی گونج کیوں رہی ہے؟ کہاں پہ ہو تم؟ اس نے ایک ساتھ بہت سے سوال کر لیے تھے جن کے جواب زرگل کے پاس خود نہیں تھے. 2 دن پہلے جب اس نے اپنی راؤنڈ ٹرپ کی ٹکٹ کو کینسل کروا کر 1 وے ٹکٹ لیا تھا تب اس نے کچھ نہ کچھ کر کے خود کو سنبھال لیا تھا. مگر جیسے جیسے اس لمحے سے وقت آگے بڑھتا گیا دل اتنا ہی ڈوبتا چلا گیا. اس کی اوور تھنکنگ ہر چیز پہ غالب آ گئی. جب وہ اداس ہوتی تھی تو وہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتی تھی، مگر اب کسی کام کو کرنے کے لیے بھی دل مر گیا تھا. میں ٹھیک ہوں، واش روم میں ہوں. نائٹ روٹین. اس نے ایک ہاتھ کو آنکھوں کے قریب کیا تھا. وہ جل رہی تھی. مجھے تم سے اتنی ساری چیزیں ڈسکس کرنی تھی اور تم تو پکچر سے ہی غائب ہو. کیا ہوا ہے؟ اب کی بار حبور کی آواز میں ہلکا پن در آیا تھا. زرگل کی آنکھوں میں پانی ابھرنے لگا. کیا وہ ٹھیک تھی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں. لگ نہیں رہی، نہ آواز سے نہ انداز سے. اس نے سر جھکا کر فون کی جانب دیکھا. آنسو قطار در قطار بہتے چلے گئے. زندگی کی کتنی بڑی ٹریجڈی ہے نا کہ ہم ان لوگوں سے محبت اور توجہ طلب کرتے جن کی زندگی میں ہمارا وجود کتاب کے ایک صفحے کے برابر بھی نہ ہو، اور ان لوگوں کو اتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں جن کی کتابوں میں ہم سب سے خوبصورت باب ہیں. اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کے اندر اب اور رونے کی صلاحیت اور ہمت باقی ہے، مگر گرم آنسوؤں سی لکیر کے سائے بہتے چلے گئے. ایک بات پوچھوں تم سے حبور؟ اس نے اپنی آواز میں لرزش کو قابو کرنے کی کوشش کی. وہ بہت سی باتوں کو ابھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی تو بالکل بھی نہیں، کہ جب وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کون سے موڑ لے رہی ہے. پوچھو. تمہارے نزدیک ایک پرفیکٹ زندگی کیا ہوتی ہے؟ زرگل نے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا. ایک سانس اندر ہی دب گئی. دوسری طرف خاموشی چھا گئی جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو. سچ بتاؤں؟ البتہ زرگل خاموش رہی. تمہاری زندگی پرفیکٹ زندگی ہے میرے نزدیک. زرگل خالی نظروں سے فون کو دیکھے گئے. قطار در قطار بہتے آنسوؤں نے بھی بوند بن کر تھوڑی پہ نیچے ٹھہرنا پسند کیا. اور وہ کیوں؟ دوسری طرف پھر سے خاموشی چھا گئی. البتہ زرگل انہیں سوالیہ نظروں سے فون کو دیکھے گئے. بہت سے سوال ذہن میں سنبھالے، بہت سے جواب در گزر کیے. میرے خیال سے اس لیے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، اور میں لگژریز کی بات نہیں کر رہی، یہ تو دنیاوی ہیں، مگر تمہارے پاس آئی گیس ہر ضروری چیز موجود ہے، اور موجود بھی رہی ہے، جو کہ بہترین بات ہے. مگر سب سے بڑھ کے ایک اور وقفہ ان کے درمیان حائل ہو گیا. سب سے بڑھ کر تمہارے پاس ایک لونگ ڈیڈ ہے زرگل، ایک باپ جو تم پہ اپنی زندگی نچھاور کر سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں اگر ایک سپورٹیو فادر ہو تو انسان بہت سی کامیابی کو پہلے ہی حاصل کر لیتا ہے. والد کا بہت رعب ہوتا ہے، اور اس رعب کے آڑ اپنی اولاد سے بہت سے وعدے کر لیتے ہیں. ان کو پورا کرنا شاید پھر ان کے ہاتھ سے بھی نکل جاتا ہے، یا پھر یہ سوچ ہر اس اولاد کی ہوتی ہے جو سمجھ رکھتا ہے مگر شکوے بھی، جو دل رکھتا ہے مگر گلے بھی. مگر تمہارے بابا، مجھے لگتا ہے انہوں نے تمہیں وہ ہر چیز دی ہے جس کی تم نے فرمائش کی ہو. ویسے تمہیں ان سے صرف چند مرتبہ ہی ملی، مگر تم ان کا ذکر کرتے کرتے نہیں تھکتی. سو میرے خیال سے تم ایک پرفیکٹ زندگی جی رہی. مگر تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم نے کینیڈا والی بات کی یا نہیں. زرگل کا سانس بھاری ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسے اب اگلے لمحے دل پھٹ کر باہر آ جائے گا. اس نے فوراً فون پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں کہہ کر کال کاٹی.
فون دور پھینک دیا جیسے اس پہ جنات کا سایہ۔ دل پہ ہاتھ رکھتے اس نے خود کو قابو کرنا چاہا، مگر وہ ہر لمحے سانس کی رفتار کو اور تیز کیے جا رہا تھا۔ سر میں اتنی شدید درد کی ٹیس اٹھی کہ سمجھ نہ آئے وہ سر پہ ہتھوڑا مار دے۔ وہ بالوں کو کھینچنے لگی کہ شاید کچھ کر کے درد بیلنس ہو جائے اور کم ہو جائے۔ گلے میں کانٹے پڑنے لگے۔ ہر ایک بات حبور کا کہا ایک جملہ اس نے سوچا کہ کاش اس نے نہ سنا ہوتا، یا کاش وہ کبھی اپنے باپ کی اتنی بڑائی چڑھائی نہیں کرتی، یا کاش وہ کبھی اتنا لگاؤ نہیں کرتی، یا کاش وہ چیزیں سمجھ جاتی، کہ کاش وہ اپنے ماضی کھودنے کی کوشش کرتی، کاش وہ ہر کہیں چیز کا بھروسہ نہ کرتی۔ کاش کاش کاش۔ دل مٹھی میں آ گیا تھا اور دماغ دنیا کے وزن کا ہو گیا تھا۔ ہر چیز سامنے تھی مگر گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرنی چاہی مگر وہ بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے دور پڑے فون پہ نظر ڈالی، وہاں حبور کی واپس سے کال آ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ حبور سے نفرت کرے، مگر اسے نہ جانے کیوں یکدم اس سے ناپسندیدگی کا احساس ہو، اور اتنا شدید کہ اس کا دل چاہا وہ اس کے ساتھ ہر چیز کو ختم کر دے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی، وقت کے گزر جانے کا انتظار کیا۔ دونوں ہاتھوں میں سر ڈالے وہ ایک جگہ بیٹھی رہی۔ اس کے پاس 2 ہفتے تھے۔ دنیا 2 لمحوں میں پلٹ جاتی ہے۔ پھر 2 ہفتے ایک زندگی کو ترک کر کے دوسری زندگی کی امید لگانے کے لیے بہت سے کہیں زیادہ تھے۔ وہ ایک جگہ بیٹھی رہی، نہ فون اٹھایا نہ کچھ اور کیا، آنسو بھی نہیں سنبھالے، بس ایک جگہ ٹک کر بیٹھ گئی۔ فرش پہ جو ٹھنڈا تھا، یہ شاید بخار کی وجہ سے لگ رہا تھا۔ اس نے اس لمحے کو گزر جانے کا انتظار کیا۔ حبور سے نفرت کا وہ ایک لمحہ یکدم گم ہو گیا، مگر اس نے موبائل نہیں اٹھایا، اسے خود سے دور رکھا۔ اس کے پاس 2 ہفتے تھے اور ان 2 ہفتوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا قادر ملک ملک سے باہر تھے، مگر کیا اب ان کے دور یا قریب ہونے سے کوئی فرق پڑتا تھا؟ اس نے سوچا ہاں، کیونکہ اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، جو اس کا نہیں تھا وہ یہ سب چھوڑ سکتی تھی، مگر اس کو اپنے حق کے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں نے کچھ نہ کچھ تو رکھا ہوگا نا اس کے نام۔ اسے اپنی چیزیں لینی تھی، کیونکہ زرگل کو یہ بات بہت عرصے بعد معلوم ہوئی تھی کہ اس زندگی میں اس کے نام بہت کم چیزیں رہ گئی ہیں۔ اس نے خود کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں بے جان سی تھی، نہ جانے کب سے یہاں موجود تھی۔ مگر کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جائے گا اور ایک نئی زندگی میں وہ دوبارہ کھڑی ہو سکے گی۔ آنکھوں میں ٹھہرا پانی اپنی جگہ جمع ہو رہا تھا۔ زرگل نے نظریں اٹھا کر باتھ روم کی وین سے دکھائی دیتے آسمان پہ نگاہیں اٹھائیں۔ وہاں ستارے چمک رہے تھے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرنے لگی، مگر لبوں نے ساتھ نہ دیا۔ ابھی بہت کچھ تھا جس کو گریو کر کے اسے دنیا میں چھوڑ کے آگے بڑھنا تھا۔ ایک رات تھی اور وہ گزر جائے گی، صبح ہوگی اور وہ ایک نیا آسمان تلے ہوگی، جہاں وہ ہوگی اور ایک کافی کا پیپر کپ جس کے اندر سے اٹھتی کافی کی خوشبو اس کے سامنے پڑے لیپ ٹاپ پہ ادھورے سین پر غالب آ جائے گی۔ صبح کا سورج ایک مختلف ملک کے مختلف شہر میں چمکے گا اور اس کو یہ کہے گا کہ سب ٹھیک ہے اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب درد نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ احساس ہی کافی تھا بہت سے دکھ اور غم ایک ساتھ برداشت کرنے کے لیے۔ بالآخر ایک آخری بار اس 2 ہفتوں کی مدت کے لیے اس کو بہت سی چیزوں کو سیمیٹریکل انداز میں ٹھیک کرنا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ زندگی کے ایک بے ترتیب مگر پر امید سفر پہ اپنی کہانی کا قلم چلانے کو تیار تھی، یا پھر ہو جائے گی، کیونکہ زندگی میں ہر چیز ہمیشہ نہیں ہوتی۔ بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگ ملتے ہیں اور کھو جاتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پلٹ آنے تک ہم بھی زندگی روک کے رکھیں۔ کسی کے لوٹ آنے کی امید اچھی ہے، ہونی چاہیے، مگر امید جب حقیقت بن جائے تو وہ حقیقت کو خواب بنا دیتی ہے۔ زرگل نے ایک نظر گھما کر اپنا عالیشان واش روم دیکھا، جہاں ہر چیز اس کے مطابق اس کی پسند سے سجائی گئی تھی، مگر یہ اس کا نہیں تھا، یہ سب کبھی بھی اس کا نہیں تھا، اور جو اس کا تھا اسے خود تلاش کرنا تھا۔
کیونکہ چیزیں اب گلابی اور سفید نہیں تھیں، وہ نیلی اور بھوری بھی تھی۔ سست روئی سے چلتی زندگی میں نیو یارک کی ایک نئی صبح پہ مصروفیت کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبی چارکول سڑک کے کنارے بنے فٹ پاتھ پہ ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتا بھاگ رہا تھا۔ بکھرے بال جو شاید دوڑنے کے باعث نم ہو گئے تھے، کانوں میں سفید ایئر پوڈز تھے جن میں میڈیٹیشن کے لیے لگایا جانے والا میوزک بج رہا تھا۔ ایسے کہ باہر سڑک کا شور بھی اس کے کانوں میں تھا، اور ریسٹورانٹ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوسٹ کی آواز بھی۔ البتہ وہ سب کو نظر انداز کیے ایک زاویے پہ قدم اٹھائے، سوہو ایبی سے لے کر موڈ اسٹریٹ تک، اور پھر اس سے آگے بنا رکے بھاگ رہا تھا۔ آف وائٹ رنگ کی شارٹس پہنے جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تک آ کے ختم ہو جاتی تھیں، اور وہاں سے ایک سیاہ ٹیٹو کی جھلک نظر آتی تھی جو ران کی ہڈی کے نیچے تک آتا تھا۔ ہلکی بھوری رنگ کے شرٹ جس پہ جگہ جگہ پسینے کی وجہ سے نشان بڑھ گئے تھے، اور وہ ہلکے رنگ سے گہرے بھورے رنگ کی ٹی شرٹ ہو گئی تھی۔ دانت میں چوئنگم چباتے وہ ارد گرد میں بڑھتا رش، صبح کے اس پہر کھلتی شاپس اور لوگوں کو دفتر پہ جاتا دیکھ رہا تھا۔ ان کی گاڑیاں بھی آئزک کے زاویے میں چل رہی تھیں، کیونکہ وہ خود اس وقت فائنانس ڈسٹرکٹ کی طرف جا رہا تھا، جہاں مینہٹن کی سب سے خوبصورت اور دراز اسکائی اسکریپر موجود تھے، اور ان کا عکس نیو یارک کے نیلے پانی میں بڑھتا تھا۔ وہ اس وقت مینہٹن کے مشہور اسکائی لائن کی طرف بڑھ رہا تھا، ہانپتے ہوئے بھی۔ وہ ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑے اور جاگرز تلے سخت زمین کو محسوس کیے، یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے 10 سال اس شہر کو دیے ہیں، اور ان 10 سالوں میں یہ شہر اس پہ کافی مہربان رہا۔ فائنانس ڈسٹرکٹ میں داخل ہوتے ہی بڑی بڑی عمارتوں پہ نظریں پڑیں۔ ان میں ٹریڈ سینٹر کی عمارت سب سے لمبی اور نمایاں تھی۔ اس کے قدم سست ہو گئے، سانس پھول رہا تھا، مگر وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کو آیا۔ دور دور عمارتوں پہ بڑی بڑی LCD نما پروموشنل بینرز لگے ہوئے تھے، جن پہ مختلف برانڈز کے اشتہارات نشر ہوتے تھے۔ ان جن سیڑھیوں پہ قدم اٹھا رہا تھا وہ ایک پلیٹ فارم کی طرف جا رہے تھے، ایسے کی سیڑھیاں چاروں طرف سے کھلی ہوئی تھیں، اور وہ ہر شخص کو ایک جگہ جمع کر دیتی تھیں۔ البتہ وہ روڈ سائڈ والی جگہ سے بڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے کا سمندر نظر نہیں آ رہا تھا۔ فائنانس ڈسٹرکٹ کی طرف اکثر شور کم ہوتا تھا، کیونکہ یہاں مشہور و معروف ٹائکونس اور ان کے مہنگے بزنس چلتے تھے۔ شیشوں کی بنی دیواروں پہ وہ منہٹن کے سمندر پہ بہتا پانی دیکھ سکتا تھا، حتیٰ کہ وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر تک آ گیا اور بالکل درمیان میں کھڑا ہوا تو اس کو بہتا ہوا سمندر اور اس کے اوپر سرمئی سفید سا آسمان نظر آ گیا تھا۔ اس کے لبوں کے کنارے گڑے پڑ گئے تھے۔ وہ اس نظارے کو کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا، مگر وہ کبھی اس جگہ سے تھکا نہیں تھا۔ پلیٹ فارم سے نیچے آتے اب وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جو سمندر کی طرف کو جاتی تھیں۔ وہاں بہت سے لوگ سیڑھیوں پہ ہی بیٹھے سامنے کا منظر دیکھتے صبح کا ناشتہ کر رہے تھے۔ آئزک بھی انہیں کے آس پاس ایک سیڑھی پہ بیٹھ گیا، بوتل کو قدموں کے نزدیک رکھ دیا۔ ابھی اسے پانی پینے سے پہلے سانس کے مکمل نارمل ہو جانے کا انتظار کرنا تھا۔ اس نے شارٹس کی ایک پاکٹ سے فون اور ایئر پوڈز کا ڈبہ نکالا، کانوں سے سفید ایئر پوڈز کو جدا کرتے انہیں ڈبے میں ڈالا کہ اس کی مقناطیسی طاقت نے انہیں اپنے پاس کھینچ لیا۔ ایک آواز کے ساتھ باکس بند ہوا تو اس نے اسے بھی بوتل کے نزدیک رکھ دیا۔ فون پہ بجتا ہوا ہلکا میوزک اب بند ہو چکا تھا، کانوں میں لہروں سے اٹھتے شور و تازہ کافی کی خوشبو برپا تھی۔ اس نے فون بھی بند کر کے سامنے رکھ لیا، چوئنگم کو دانتوں کے خانے میں رکھ لیا۔ اب وہ سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، نیلا سمندر جس کی لہروں پہ سفید جھلکیاں تھیں، اور بارش سے پہلے بنا سرمئی آسمان جن پہ وقفے وقفے سے سفید دھار نما بجلی چمکتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے یہ مکمل منظر اس کی آنکھوں کے ہم رنگ تھا۔ وہ انہیں آنکھوں اور ان کے گرد پڑتی جھریوں سے نظریں سامنے کی دوسری طرف مقابل کی عمارتوں کو دیکھے گئے جو یہاں سے کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ بہت دور کہیں اس کو دنیا کا مشہور اسٹیچو آف لبرٹی بھی نظر آ رہا تھا۔
البتہ وہ منہٹن سے کافی دور تھا، سو یہاں سے بہت ہی چھوٹا سا لگتا تھا۔ البتہ لوگ منہٹن سے فیری پہ سواری کرتے اس ہرے رنگ کے مجسمے کو دیکھنے بہت شوق سے جاتے تھے۔ وہ بھی جائے گا، آئزک نے سوچا۔ سانسوں کے تسلسل میں اب ایک ٹھہراو آ گیا تو اس نے پھر پانی کی بوتل، جس میں کسی قسم کا کیلشیم پاؤڈر موجود تھا جو پانی کو سفید سا بنا چکا تھا، لب سے لگائے۔ گھونٹ بھرتے بھرتے بوتل آدھی سے بھی کم ہو گئی۔ اس نے پھر بوتل کو بند کر کے واپس قریب رکھ دیا اور پھر اس نے کندھے ڈھلکا سے لیے، پشت کو سیڑھیوں کے داہنے سے لگا لیا اور آسمان پہ اڑتے ایک پرندے کو دیکھتے سوچنے لگا کہ یہ کوکو ہے یا البٹروس۔ وہ پرندہ ایک کہورے میں گردش کر رہا تھا، کبھی بہت اوپر اڑتا، کبھی نیچے کو آ جاتا۔ آئزک اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، اس کے ڈگمگاتے پر، مگر پھر بھی وہ ہمیشہ خود کو اٹھا لیتا تھا، کبھی پانی میں نہ گرتا۔ اس کے لبوں پہ موجود مسکان ہلکی ہلکی بجھنے لگی تھی جب اس کے ذہن کے پردے پہ اس سے 2 دن پہلے کی گئی بات ابھر کے سامنے آئی۔ اس دن موجود کندھے کا زخم اب مندمل ہو رہا تھا، مگر 2 دن پہلے اس کے کہے الفاظ آج بھی بازگشت کر رہے تھے، اور ان کی چبھن اور ان سے اٹھتا درد آج بھی تازہ تھا۔ آئزک پلک جھپکتے بہت سی چیزوں کو جھٹک کے صرف اس منظر کو دیکھ کر دھیرے دھیرے سانسیں لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب اس کو اپنے پاؤں پہ کسی کے وجود کا احساس ہو۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کے پاؤں سے ایک چھوٹا سا کتا اپنا سر ٹکا کر خود کو خود ہی سہلا رہا تھا۔ ایک پنجہ اس کے جوتے پہ رکھے وہ سر کو دائیں بائیں کرتا، آنکھیں بند کی اور زبان نکالے ہوئے تھا۔ آئزک کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے پشت کو سیڑھیوں سے ہٹا دے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر اس نے دیکھا کہ کتے کے گلے میں کوئی بھی پٹا موجود نہیں، یعنی وہ آوارہ تھا۔ آئزک اس کی حرکت کو غور سے دیکھتے مسکرایا۔ وہ بھورے رنگ کا کتا اس بات سے بے نیاز تھا کہ وہ کسی انسان کے پاؤں سے لپٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہا۔ آئزک کو اسے دیکھتے بالکل ایک لمحے کے لیے جنسن یاد آیا۔ وہ بالکل اس کی شکل کا تھا، بھورے بال، لمبے کان، باہر نکلی ہوئی زبان۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، مگر اب وہ نہ جانے کتنا بڑا ہو گیا ہوگا، آئزک نے سوچا، یا پھر وہ زندہ ہوگا بھی یا نہیں۔ وہ ہاتھوں کو اس بے نام کتے کے بالوں میں پھیرے گئے۔ جنسن کی یاد آنے کے ساتھ ہی اسے جنسن کے مالک سے 2 دن پہلے ہوئی بات بھی یاد آ گئی اور آنکھیں پھر سے بجھ گئی۔ اس نے نظریں اٹھا کر پھر سے اس شہر کو دیکھا، مگر اب کی بار ان میں اپنائیت نہیں تھی۔ اس کے پاؤں سے چمٹا کتا خوشی سے بھونک رہا تھا، مگر آئزک لمحے بھر کو اس پہ متوجہ نہیں تھا۔ وہ اداس ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں جو چمک تھی وہ لمحے بھر میں مان پڑ گئی تھی۔ پانیوں کا رنگ اب سکون دینے میں ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر واپس کتے کو دیکھا جب اپنی زبان سے آئزک کا ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ اس کو تو کتے اور بلیاں بھی پسند کرتے تھے، پھر آئزک ملر کو ناپسند آخر کون کر سکتا تھا؟ اس نے سر جھکا کر کتے کے سر پہ پیار کیا اور اس نے بھی اسی انداز میں اپنا سر اس کے ہاتھ پہ ٹکا لیا۔ وہ اداسی سے مسکرا دیا۔ منہٹن کا سورج اب پانی پہ عکس ڈالتے چمک رہا تھا، اور آئزک کے سورج کو بھی دیکھ سکتا تھا اگر اسے کہا جائے کہ یہ شہر اس کا تھا اور یہاں اس شہر میں بسا ہوا گھر بھی اس کا تھا۔ ہم چند چیزوں کے لیے بہت سی حدود پار کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہماری نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ اس کا جواب تو آئزک کے پاس بھی نہیں تھا۔ لوگ لوگوں سے محبت کر کے بہت سے وعدے کر لیتے ہیں، مگر وہ نبھا نہیں پاتے۔ مگر شاید یہ امید زیادہ خوبصورت ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا، امید باندھی گئی تھی اور ساتھ رہنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ ایسے ہی جب ہم بہت سی چیزوں کے لیے بہت سی حدود پار کرتے ہیں تو شاید ہم اس حصول سے زیادہ اس چیز سے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم جس چیز کے لیے خود کو ختم کر رہے ہیں وہ ورتھ اٹ ہے۔ پھر ملنے یا نہ ملنے کا معاملہ تو بات کا ہے، مگر اس بات کا یقین ہو جانا کہ کوئی چیز ہمارے دل سے قریب ہے، شاید یہی بات ہے۔ آئزک نے انگلیوں سے ماتھے کو مسلا، پھر اسے یاد آیا کہ آج وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ کہ شاید اسے یاد تھا، وہ بس اس بات کو تازہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے آج ایک فیصلہ کرنا تھا جو 2 دن کی چھوٹی مگر طویل مدت کے بعد اس نے بہت کچھ سمجھ کر
بہت چیزوں کو ختم کر کے کر لیا تھا. آج اسے کال کرنی تھی تو شاید اس کی زندگی کو تبدیل کر دے گی. اسے نہیں معلوم تھا کہ جو اب ہوگا وہ کتنا برا اور کتنا اچھا ہے، مگر اسے امید نہیں تھی. ان 2 دنوں میں اس نے بہت سے لوگوں سے بہت گلے کیے تھے، مگر آخر میں بس وہ تھا اور ایک نیلا سمندر، اور اس کے ایک اوپر اڑتا آزاد پرندہ جو اس کو خود کی تذلیل محسوس ہو رہا تھا. اس نے آنکھوں کو کھولتے سامنے رکھا فون اٹھایا، بند اسکرین کے سامنے اپنا عکس دیکھا جو صبح کے تازہ دم ہونے کے باوجود کافی تھکا ہوا لگتا تھا. سفید شیپ جس میں سرمئی اور سفید بال بھی نظر آتے تھے، گہرے بھورے بال جو سوکھے ماتھے پہ ہی پھیلے ہوئے تھے. اس نے بالآخر فون کا بٹن دبایا. اس پہ رنگ بکھر گئے. کال لاگ کھولتے اس کا نمبر سامنے ہی تھا. آئزک نے اس کا نام پڑھتے ایک گہری سانس خارج کی. وہ شخص اس کا پر کاٹنا چاہتا تھا. عطر وحید کیا چاہتا تھا اسے معلوم نہیں تھا، مگر ان 2 دنوں میں یہ احساس ہو جانا کافی تھا کہ جو کام وہ اب کرنے جا رہا ہے شاید وہ اس کی نئی زندگی ہے. البتہ اس کو نئی زندگی کی ضرورت نہیں تھی. یہ منہٹن کی پرفضاؤں والی صبح چمکتی رات اور ان کے درمیان ایک سلسلے میں بیٹھا وہاں وہ اس کی زندگی تھی، اور یہ وہی زندگی تھی جس کی خواہش شاید اس نے کبھی کی ہوگی. وہ بہت کچھ چھوڑ کر یہاں آیا تھا بنا کسی سہارے اور امید کے، اور اس نے اس ملک کو اپنے 10 سال دیے تھے. اور ان 10 سالوں بعد جب وہ زندگی کے ایک خوب اندھیرے سے نکل کر آیا تھا تو وہ شخص اس کے ساتھ پھر سے وہی سائیکل چلا رہا تھا. عطر وہی کر رہا تھا جو وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. اس نے ایک نظر کتے کو دیکھا جو اب اس کے سہارے لیٹ گیا تھا اور اپنے آپ کو صاف کر رہا تھا. وہ ہمیشہ سے یہی کرتا آ رہا تھا اور وہ ہمیشہ یہی کرے گا. آئزک کے ذہن میں اندرونی طور پہ اس کا چہرہ ابھرا، ظاہری طور پہ اس کے چہرے پہ ناپسندیدگی کی طرح، مگر شاید اب زندگی مختلف تھی. اس نے فون کال کے بٹن دبایا. بیل جانے لگی. وہ منتظر سے ایک جگہ بیٹھا رہا، البتہ پشت واپس سے اسی طرح سیڑھیوں سے لگا لی. جسم میں ایک آرامدہ سا عنصر پھیل گیا. اب زندگی مختلف تھی. اس کا ذہن البتہ کہیں اور تھا، کیونکہ زندگی اب 10 سال پہلے کی طرح سیاہ و سفید نہیں تھی، وہ نیلی اور بھوری بھی تھی. پرسکون سے حصار میں سانس لیتی کینیڈا کی صبح پہ سورج کی نرم کرنوں نے اپنا گلدستہ کھول دیا تھا. اس کے ارد گرد کافی بینز کے روسٹ ہونے اور تازہ کیکس کی بیک ہونے کی خوشبوؤں نے ماحول کو اپنی نرمی سے ماتر کر دیا تھا. وہ صبح کے سویر پہر ایک عام سے کافی شاپ میں بیٹھا تھا جو اس کے گھر کے کافی نزدیک تھی. اس نے فون پہ ہینری کے آئے آخری میسج کو جواب دے کر چند منٹ پہلے ہی فون بند کیا تھا. آج سوموار کا دن تھا اور ہر کوئی نئے ہفتے کے پہلے ورکنگ ڈے کو ہمیشہ کی طرح مصروف تھا. یہاں تک کہ روبی بھی اس کے گھر سے باہر آنے سے پہلے آفس کی طرف روانہ ہو چکی تھی. البتہ وہ آرام سے ایک خلوص زدہ کیفے میں اپنی کافی پی رہا تھا جو ہمیشہ کی طرح گرم و بھوری تھی. وہ ہر سب کو بھاپ کے ساتھ لیتا تھا. آج اس کا دن بھی بے حد مصروف تھا. قطار در قطار سیشنز لینے تھے، مگر وہ ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ اس کی سب ٹھہری ہوئی اور سست ہو. زندگی کتنی بھی بکھری ہو اور تیز کیوں نہ بھاگ رہی ہو، وہ سو بھی کیا جو آفتاب کے اجالے کی رفتار کے ساتھ نہ گزاری جائے. سڑک کے کنارے بنے اس لوکل کیفے شاپ میں اس وقت اس کے علاوہ صرف 2 اور لوگ تھے جو اس سے کافی فاصلے پہ بیٹھے تھے. اندر کا انٹیریئر بے حد سمپل اور کمفرٹنگ تھا، ایسا جیسے اکثر کیفے کا ہوتا ہے. دیواروں پہ مورال بنے ہوئے تھے اور جگہ جگہ پہ کوٹ فریمز لگے ہوئے تھے. دیواروں کے گہرے سرمئی رنگ اور اس کے امتزاج میں سجایا گیا گہرے سبز رنگ کا یہ کیفے 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا. عطر کھڑکی کے نزدیک ایک 2 سیٹر پہ بیٹھا ہوا تھا. برابر میں ایک کھڑکی تھی جس سے سامنے کی سڑک اور اس کے ساتھ بنے مقامی مکان نظر آتے تھے. پھولوں کی بار جس میں مختلف اقسام کے اور مختلف رنگوں کے پھول اور سبزیاں اگ رہی تھیں. اس کے پیچھے پس منظر میں برستہ بھی فی الوقت کاؤنٹر پہ کھڑی فون چلا رہی تھی.
البتہ سویپر جگہ جگہ ویٹ سائن لگا تھا، فرش کو صاف کر رہا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا، مگر یہاں اکثریت صبح کے تیسرے پہر میں جمع ہوتی تھی، جو 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہوتا ہے۔ یہاں لوگ اپنے لیپ ٹاپ لے کر آتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کام یہاں کے خاموشی میں مکمل کر سکیں۔ ایک طرف چھوٹا سا بک شیلف تھا جہاں ترتیب سے کتابیں رکھی ہوئی تھیں، اور اس کے قریب بیٹھا ایک شخص اپنے سامنے کتاب کھولے کافی اور سلاد کھا رہا تھا۔ اس سب سے بے نیاز اپنی سوچوں میں گم، اطہر ایک کے بعد ایک کافی کی سپ لیتا زندگی سے مطمئن تھا۔ آج اس نے ای ٹون کی آف وائٹ رنگ کی کھردری شرٹ کے اوپر والٹ کا ہلکے نیلے رنگ کا باف کوٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، جو اس نے چند عرصے پہلے فرینکفرٹ سے واپسی پر وہیں سے لی تھی۔ صبح جب وہ جینسن کو واک کے لیے لے کر گیا تھا تب سرد ہواؤں کا دباؤ زیادہ تھا، اور آفس کی طرف یقیناً اور زیادہ سردی ہوگی، اسی لیے اس نے گرم کپڑوں کا چناؤ کیا تھا۔ ہاتھ میں گھڑی تھی جو 7:30 کا ہندسہ پار کر گئی تھی، اور دوسری کلائی میں موجود وہی سرمئی بینڈ جو کبھی جدا نہیں ہوتا تھا، بھورے بال جو ہیئر ویکس سے سیٹ کیے گئے تھے، اور بھوری ہلکی داڑھی جو صبح کے تراشنے کی وجہ سے فریش لگ رہی تھی۔ سن گلاسز ٹیبل پہ رکھے تھے اور ان کے قریب گاڑی اور گھر کی چابی تھی، اور پھر یکدم الٹا رکھا فون تھر تھرایا۔ اس کی نظریں فون تک گئیں، ذہن میں سب سے پہلے ہنری کا نام آیا اور پھر روبی کا۔ صبح کے اس وقت صرف وہی اتنا ایکٹیو ہوا کرتے تھے، ورنہ اکثریت کو صبحی فون کالز کینیڈا کی برف باری سے زیادہ ناپسند تھی۔ اس نے کافی کا کپ اٹھاتے فون کو اٹھایا، اسے سیدھا کیا تو نظر نام پر پڑی۔ کافی کا کپ آہستہ سے واپس رکھ دیا، آنکھیں حیرت سے بڑی ہو گئی۔ صرف 2 لمحے لگے اسے کال اٹھا لینے میں۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف خاموشی تھی، البتہ اسے لہروں کا اٹھتا شور سنائی دے رہا تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکان تھی۔ وہ فون پہ بات کرتے آنکھیں سامنے خالی چیئر پہ جمائے بولا تھا، مجھے لگتا ہے وزیر اعظم کو آج کے دن عوامی چھٹی اعلان کر دینی چاہیے۔ دوسری طرف ہنوز خاموشی تھی، ایک سانس کی آواز بھی نہیں تھی۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ آئزک ملر کے مبارک موبائل فون سے فون کال نصیب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا ہنس دیا، آنکھوں میں چمک در آئی۔ آر یو ڈن؟ صبر کرو، مجھے اس خوش نصیبی کو 2 لمحے انجوائے تو کرنے دو۔ آنکھوں میں پہلے جو تعجب تھا وہ ختم ہو گیا۔ مجھے تمہاری ڈیل منظور ہے۔ اطہر کے ہاتھ ٹیبل تک آئے، بالکل ششدر سا ہو گیا، مگر چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس فون کال کو ریکارڈ کر کے محفوظ کر لینا چاہیے، کہیں یہ کوئی خواب۔ کیپ یور ڈیم ماؤتھ شٹ اطہر۔ اطہر نے پشت کرسی سے لگائے۔ وہ محسوس ہوا تھا، البتہ پھر خاموش ہو گیا، مگر مسکراتا رہا۔ اس مسکراہٹ میں اب حیرت کی جگہ مسخرہ پن در آیا تھا۔ خوشی میں اضافہ ہوا۔ ایز یو سے مائی لو، اسی انداز میں بولا، کافی کا دلچسپی سے ایک اور گھونٹ بھرا۔ دوسری طرف پھر سے گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے تمہاری وہ ڈیل منظور ہے، مگر اطہر کو اب کسی بھی مگر کی فکر نہیں تھی۔ وہ پرسکون سا بیٹھا رہا، ہنوز اسی انداز میں مسکراتے ہوئے۔ آنکھوں کے سامنے 2 پرندے پرواز کرنے لگے، نیلے اور بھورے رنگ کے 2 پرندے۔ البتہ اس نے خمار کو سر سے نہیں جھٹکا، مگر اس کے کہنے کے 2 لمحوں تک دوسری طرف واپس ہی خاموشی چھا گئی۔ البتہ جب دوسری طرف سے آئزک ملر دوبارہ بولا تو اس کی آواز میں سرد مہری تھی۔ میری 2 شرطیں۔ تو جی ہماری یہاں پہ پہلی قسط مکمل ہوتی ہے فائنلی۔ ہم نے 4 پارٹ لگا کر اس قسط کو مکمل کر ہی دیا۔ تو اچھا جی، یہ جو قسط ہے مطلب ابھی تو پہلی قسط ہے تو اس میں سارے کیریکٹرز کا انٹرو ہی آیا ہے، اور کہانی کے جو 4 مرکزی کردار ہیں نا وہ چاروں ہی بڑے انٹرسٹنگ سے لگے مجھے۔ خاص کر کے آئزک ملر کا پارٹ جو تھا نا وہ تو میرا اس قسط میں فیوریٹ والا تھا۔ مطلب مجھے کافی اچھا لگا وہ پارٹ مطلب جس طریقے سے اسے لکھا گیا ہے وہ سب بہت زیادہ اچھا تھا۔ اور ایک چیز جو نوٹس کرنے والی تھی اس قسط میں وہ یہ تھی کہ مطلب جو مجھے لگی، اب یہ پتہ نہیں ویسے میں سوچ رہی ہوں زیادہ یا پھر یہ واقعی میں
مگر میں نے یہ چیز نوٹس کری کہ اس میں نیلے اور بھورے رنگ کے پرندوں کا ذکر بہت زیادہ ہوا ہے. مطلب پہلے زرگل کی آنکھوں کے سامنے ایک پرندہ حرکت کر رہا تھا، مطلب گردش کر رہا تھا، اور پھر اتر کے سین میں بھی کہیں نہ کہیں پرندوں کا ذکر آیا تھا، اور پھر اب آئزک کے پارٹ میں بھی 2 پرندوں کا ذکر بار بار ہوا. اور نیلے بھورے کیوں؟ مطلب نیلے اور بھورے ہی کیوں، ہے نا؟ تو شاید اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی جو آگے جا کے کھلتی رہے گی، یا پھر میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں. تو چلیے پھر یہ مسٹری تو ہم نیکسٹ پارٹ میں جیسے جیسے ناول آئے گی ہم کس پڑھیں گے تبھی سالو ہوگی. تو جی ہاں، میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتانے والی تھی کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ میں نے عنکبوت کو چھوڑ دیا ہے، میں عنکبوت کو چھوڑا نہیں ہے. ایکچولی میں نے یہ قسط میں نے سوچا کہ میں پہلے یہ والی قسط کمپلیٹ کر دوں، کیونکہ ایک ہی آئی ابھی ہے، پھر میں فرصت سے عنکبوت کے ڈیلی ایپیسوڈز انشاءاللہ آپ کو دوں گی. ایکچولی میں ہوتا کیا ہے نا کہ میں بیچ بیچ میں نا بزی ہو جاتی ہوں، تو پھر وہ میرا جو فلو ہوتا ہے نا وہ کبھی ہو ہی نہیں پاتا، وہ بیچ میں ٹوٹتا چلا جاتا ہے. تو اسی لیے کہ ایپیسوڈز ڈیلی نہیں آتے، پر میں کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ایپیسوڈز دوں گی. اور میں نے ویلیوتھا بھی سٹارٹ کیا تھا، اور ویلیوتھا کی بھی صرف ایک قسط ہی گئی ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ میں ویلیوتھا کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں. اور رہی بات رحال کی، تو جیسے کہ یہ آن گوئنگ ناول ہے، ابھی صرف ایک ہی قسط آئی ہے، تو جب نیکسٹ قسط آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو اسی طرح پارٹس میں دوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں وہ آپ کو ایک ساتھ ریکارڈ کر کے دے دوں، مگر زیادہ چانسز پارٹ کے ہی ہیں، کیونکہ پھر قسط جو ہوگی نا وہ لیندی ہی ہوگی. کیونکہ رائٹر نے اپنی اسٹوری پہ بھی بات مینشن کی تھی کہ ایسی کوئی فکس ڈیوریشن نہیں ہے جس میں وہ ایپیسوڈ دیا کریں گے، مگر جب بھی دیں گے تو ایپیسوڈ جو ہوں گے نا وہ لانگ ہوں گے. تو اسی لیے تو جیسی ایپیسوڈ آیا کرے گی میں آپ کو ایسی پارٹس میں ایپیسوڈ دے دیا کروں گی. اور ایک اور بات تھی کہ جس ناول کی میرے پاس ریکویسٹ آئی تھی، آئی گیس 2 لوگوں نے بولا تھا کہ والا ناول پڑھیں، خلا بائی ماہنور زہرا. تو وہ جو ناول ہے نا، تو اس کی میں نے پرمیشن کے لیے جو ہے وہ رائٹر کو میسج ڈال دیا ہے. پرمیشن لینی پڑتی ہے آڈیو کور کرنے سے پہلے، تو میں نے رائٹر کے پاس جو ہے میسج ڈالا ہے، اور جب رائٹر کا میسج آ جائے گا تو انشاءاللہ پھر یہ عنکبوت اور ویلیوتھا کی کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر میں وہ ناول سٹارٹ کروں گی. تھوڑا ٹائم لگے گا، مگر کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں نا ایک ساتھ، تو ان کو مینیج کرنا پھر تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. تو اسی لیے پہلے ویلیوتھا اور عنکبوت کمپلیٹ ہوگا، تو پھر اس کے بعد وہ خلا ناول آئے گا، اور وہ تب جب اس کی رائٹر کو پرمیشن دیں گی. اور اگر انہوں نے پرمیشن نہیں دی تو پھر وہ میں آپ کو اپلوڈ نہیں کر پاؤں گی، پرووائڈ نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ ایسے رائٹر کی پرمیشن کے بنا میں یہ نہیں کر سکتی نا، ان کے پاس رائٹس ہیں، وہ ایکشن لے سکتی ہیں. تو اسی لیے تو آئی گیس آج کے ویڈیو میں کافی سارا میں نے رینٹ کر لیا ہے. تو یہ باتیں تھیں کچھ ضروری جو مجھے بتانی تھی، مطلب ایسے کامنٹس پہ جو ہے وہ پوری باتیں ایکسپلین نہیں ہو پاتی صحیح طریقے سے، تو اسی لیے. تو چلیے پھر اب ہم ملیں گے ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.